ایک بار پھر سے سواگت ہے آپ کا میرے یوٹیوب چینل ایکس مسلم ڈیبیٹس حلال کافر میں. تو آج کا ویڈیو ہمیشہ کی طرح ہونے والا ہے بڑا ہی مزیدار. تو ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں, ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. میں ملتا ہوں آپ لوگوں سے ویڈیو کے لاسٹ میں. بہت بہت سواگت ہے آپ کا حائمہ جی. بہت شکریہ ظفر, بہت شکریہ. جی دیکھنے تو والوں کو ویلکم. جی شروع کرنے سے پہلے سبھی سے گزارش ہے, پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں. ابھی 247 لوگ دیکھ رہے ہیں. یہ شاید ڈفرینٹ پلیٹ فارمز میں دیکھ رہے ہیں. یہ جو اسٹریم ہماری چل رہی ہے فیس بک پہ بھی چل رہی ہے, ٹویٹر پہ بھی چل رہی ہے, اور ایک ان کا جو چینل ہے حائمہ جی کا بھی ایک چینل ہے ایکچولی میں, اس پہ بھی چل رہی ہے. اور میں بتا دوں کہ جو ہمارا اگلا شو ہوگا اس میں ان کے چینل سے, ایکچولی ان کا اکیلی کا چینل نہیں ہے, یہ پوری ٹیم ہے اور یہ پاکستان میں ان کا چینل ہے اور بہت اچھا یہ کام کر رہے ہیں. اور یہ بہت اچھے سے یہ لوگوں کو سمجھاتے ہیں, لائیو کال لیتے ہیں. پاکستان سے بہت سارے لوگ ان کے چینل پہ آتے بھی ہیں. تو ان کے چینل کو آپ سبھی لوگ سپورٹ کریے گا. میں اس کا لنک بھی نیچے دے دوں گا. اور جو ہمارا اگلا 100th شو ہونے والا ہے اس کے لیے بھی میں یہی کرنے والا ہوں کہ میں ان لوگوں کو بھی بلاؤں گا. اور ہمارے اویس اقبال صاحب سے بھی بات چل رہی ہے, موسٹ پروبیبلی وہ بھی آئیں گے اس شو میں. تو بہت اچھا ہمارا زبردست شو ہونے والا ہے جو ہمارا اگلا شو ہوگا. ٹھیک ہے, تو ایک چھوٹا سا ٹیسٹ ہوگا باقی سبھی کی طرح حائمہ جی کا بھی. تو حائمہ جی کوئی بھی ایک سورہ جو بھی آپ کو یاد ہو ایک بار آپ سنا دیں. کوئی سی بھی سن لیں, میں نے کافی زیادہ یاد کی ہوئی تھی. اچھا کوئی نہیں, جو بھی ابھی فی الحال آپ کو یاد آ رہی ہو. فاتحہ کو, آیت الکرسی, جو بھی آپ سنانا چاہیں سنا دیں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اور الحمد شریف بھی سنا دیتی ہوں, یا کلمہ کوئی یا کچھ نہیں اور. کوئی پرابلم نہیں, اتنا کافی ہے. جی اب میں چاہوں گا کہ آپ اپنی بچپن سے لے کے ابھی تک کی کہانی بتائیں, اور کیا کچھ آپ نے دیکھا سمجھا وہ سب بتائیں, کیونکہ آپ نے بتایا تھا کہ آپ ہسٹری لور ہیں اور اتہاس کی بہت اچھی, مطلب آپ کو بہت پیار تھا اتہاس سے, وہ سب آپ نے پڑھا. تو جاننا چاہیں گے ہم کہ آخر کیا ہوا, کیا کچھ آپ نے ایسا پڑھا اور سمجھا جس کے بعد, کیونکہ آپ نے بتایا تھا کہ آپ کافی مذہبی بھی تھی. تو کیا آپ کی سٹوری ہے وہ بتائیں ذرا, سبھی جاننا چاہیں گے. ٹھیک ہے, میں بتاتی ہوں. میرا گھرانہ ٹپیکل مذہبی تھا, کوئی کٹر نہیں تھا, درمیانہ جیسے ہوتا ہے. 5 وقت کی نماز امی پڑھتی تھی, ہم بھی پڑھتے تھے, ہم بہنیں بھی بھائی بھی سارے. مسجد تھی پاس ہی, تو بھائی وہاں پہ جاتے تھے. ایون کہ میں جو تھی وہ جمعہ بھی وہاں پہ جا کے مسجد میں, عورتوں کا الگ سے انتظام ہوتا تھا, وہاں پہ پڑھتی تھی. تو صبح صبح قرآن کی تلاوت کرنی, اور شام میں مطلب میں نے وہ ٹائم رکھا ہوا تھا کہ میں نے اتنا قرآن آج پڑھنا ہی ہے. تو میں قرآن کو روز پڑھتی تھی, تلاوت کرتی تھی اس کا. پھر ترجمہ بھی میں نے سٹارٹ کر دیا. جب میں 10ویں میں پہنچی نا, 9ویں 10ویں میں پہنچی, تو میں ترجمے کے ساتھ اس کو پڑھنا سٹارٹ کر دیا, صرف ثواب کی نیت سے. تو 10ویں تک میں نے قرآن تو میں نے پہلے 7-8 سال میں ختم کر لیا تھا, لیکن ترجمے کے ساتھ میں نے وہ 10ویں تک قرآن ختم کر لیا تھا اپنا. تو میں بالکل پکی مذہبی تھی. اچھا, اس کے بعد میری وہ 12th اسٹینڈرڈ تک کی ایجوکیشن ہوئی تھی, تو اس کے بعد شادی ہو گئی. ٹھیک ہے, حالانکہ میں بڑی بریلینٹ اسٹوڈنٹ تھی, بڑی لائک اسٹوڈنٹ تھی. اور میرا یہ تھا کہ میں جیسے نا مطلب ٹانگے پسارتا ہے, میں نے ریزسٹ کیا, بھائی نہیں ابھی میں پڑھنا چاہتی ہوں. تو ایکو تو نہیں آ رہی ظفر؟ نہیں مجھے نہیں آ رہی بالکل بھی. تو 10ویں تک میں نے قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھ بھی لیا تھا. ایون میں نے جب دیکھا کسی نے کہا آپ سورہ مریم پڑھا کریں, مطلب خود کی تسلی کے لیے, سکون کے لیے. کسی نے کہا آپ سورہ یوسف پڑھا کریں, سورہ مریم اور سورہ رحمان پڑھا کریں. تو میں نے سوچا کہ جس بندے پہ یہ قرآن نازل ہوا ہے, مطلب وہ جو رحمت للعالمین ہے حضرت محمد, تو کیوں نہ ان کی جو نام پہ سورت ہے محمد, اسی کو پڑھا جائے. تو میں نے بڑی عقیدت کے ساتھ سورہ محمد کو پڑھنا شروع کر دیا. ہر نماز کے بعد صبح پڑھنا, اس کے بعد اسکول سے آ کے ظہر کے بعد اس کو پڑھنا. میں نے مطلب اتنا اس کو پڑھنا سٹارٹ کر دیا کہ وہ زبانی مجھے یاد ہوگی. سورہ محمد عقیدت کے ساتھ میں نے پڑھنا, میرا خود کا لاجک تھا نا
کہ یہ محمد حضرت محمد ایسی اینٹی ہیں جن پہ مطلب پوری دنیا کا جو خالق ہے, پوری کائنات کا خالق ہے, وہ ان سے انٹریکٹ جس کیا جس بندے نے, وہ کتنا مہان ہوگا. تو میں نے ان کے نام پہ جو صورت ہے وہ پڑھنا سٹارٹ کر دی. میری مطلب لیول یہ تھا عقیدت کا. تو مین وائل میرے ریلیٹیو ہیں, ماموں ہیں, تو وہ ان کی انٹری ہوئی. وہ کافی مذہبی تھے, وہ مطلب احادیث کا کافی زیادہ علم تھا, وہ تصوف میں بھی کافی بلیو کرتے تھے. تو انہوں نے میری مطلب جو رہی صحیح کسر تھی نا, انہوں نے وہ پوری کر دی. انہوں نے کہا کہ عورت کا اسلام میں بہت ہی نا عزت والا مقام ہے, کہ یہاں پہ اگر تم ہو بیٹا اپنے گھر میں, امی ابو کے گھر میں, تو ابو تمہارے کسٹوڈین ہیں, وہ تمہارے, اگر تم کوئی بھی گناہ کرتی ہو تو اس کا جو حساب ہے نا وہ تمہارے ابو سے بھی لیا جائے گا, پوچھا جائے گا اس سے. تو ایک تو میں اس سینس میں تھوڑا سا مطلب خود کو بچا کے چلتی تھی, کیونکہ میری اپنے ابو کے ساتھ ظاہر ہے ڈیفینیٹلی ہوتی ہے بہت عقیدت, خاص طور پہ بیٹیوں کی تو اپنے والد کے ساتھ زیادہ ہوتی ہے, تو میں زیادہ اٹیچ تھی. تو میں اس لیے حتی الامکان کوشش کرتی تھی کوئی ایسا کام نہ ہو جو اسلام کے مخالف ہو, یا جو بعد میں اگلی زندگی میں یا قبر میں میرے ابو پہ میری وجہ سے کوئی آنچ آئے یا تکلیف آئے. تو میں اس طرح سے بچا کے چلتی تھی پورے. مطلب میں نے ایون تیسرا کلمہ جو تھا نا, اس کی میں نے بڑی فضیلت سنی تھی, تو میں نے تیسرا کلمہ یوں پڑھنا ظفر اتنا پڑھا کہ میں جب سوتی تھی یا انکانشیس مطلب میں کچھ کام کر رہی ہوں, کچھ لکھ رہی ہوں, کوئی اور کام کر رہی ہوں, تو وہ میرے دماغ میں چلتا تھا تیسرا کلمہ. وہ زبانی مجھے یاد ہو گیا تھا, جیسے وہ مطلب آپ کی روٹین ہی بن جاتی ایسے. تو رمضان کے روزے پورے رکھنے, نماز پڑھنی, ہر چیز. تہجد بھی پڑھتی تھی, میں تہجد بھی پڑھتی تھی, ٹھیک ہے, اور اتنی مذہبی تھی. اب ماموں نے میں خود کو بڑا سمجھتی تھی کہ میں شکر ہے کہ میں ایک مسلم گھرانے میں پیدا ہوئی ہوں, اور مجھے اتنی زیادہ وہ فیسلٹیز دی گئی ہیں کہ میرا مرنے کے, موت سب سے بڑا خوف ہے انسان کا, ٹھیک ہے, تو موت سے تو میں ڈرتی ہی تھی, اور اس کے بعد جو قبر کا عذاب تھا اس سے بھی اور ڈرتی تھی. تو اگر میرے ابو میرے وہ بوجھ برداشت کر رہے ہیں تو میں زیادہ احسان مند ہوگی کہ میں بھی مطلب اتنی بہترین مخلوق ہوں کہ میرا حساب جو ہے نا وہ میرے ابو ساتھ دے رہے ہیں, کہ وہ اس میں بھی میرے ساتھ ہے. مطلب کندھے کے مشکل ٹائم ہے نا حساب کا, تب تو میں یہی سمجھتی تھی کہ وہ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے ابو میرے کھڑے ہوں گے, مطلب مرد میرے ساتھ کھڑا ہوا. اس کے بعد شادی, اب مامون کا کہ جب شادی ہو جاتی ہے نا, اس کے بعد آپ کا ہسبینڈ ہے نا, وہ آپ کے مطلب اگر آپ اس کے کندھے پر بندوق رکھ کے چلا دیں تو اس کا حساب آپ کے ہسبینڈ سے ہوگا, آپ سے نہیں ہوگا. کہ مطلب اتنا آپ کو فیور دیا ہے اسلام نے کہ آپ کچھ نہیں ہے, مطلب آسانی ہے بہت زیادہ. تو میری 12th اسٹینڈرڈ تک ایجوکیشن جیسے مکمل ہوئی تو شادی کر دی. میں نے بتھیرا کوشش کی, کافی ریزسٹ کیا, لیکن نہیں, ہو گئی شادی, ٹھیک ہے, چلے. میں نے کہا ٹھیک ہے, اور کافی عمر میں بڑے تھے, تقریباً کافی زیادہ بڑے تھے جو تھے میرے میاں. تو ٹھیک ہے, میں نے کہا قسمت کا لکھا, یا جو بھی میں یقین بلیو کرتی تھی نا, میں نے کہا کہ یہ میری قسمت میں لکھا ہے, اس میں بہتری ہوگی. میں ہمیشہ کوئی بھی چیز کو فیس کرتی تھی نا, اس میں پازیٹیو پوائنٹ اس کا یہ دیکھتی تھی کہ اس میں کوئی نہ یہ اللہ نے لکھا ہے نا میرے لیے. تو وہ اتنی 70 ماؤں سے زیادہ مجھ سے برین واشنگ اس طرح کی کری جاتی ہے بچوں کی, انہیں اس طرح سے سکھایا جاتا ہے, اور لڑکیوں کو تو بہت زیادہ برین واش کیا جاتا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے بھلے کے لیے ہو رہا ہے, آپ کے حق میں ہو رہا ہے. اللہ آپ سے بہتر جانتا ہے کہ آپ کے حق میں کیا آپ کے لیے بہتر ہے. جی بالکل. اور اللہ جو میں سوچتی تھی کہ اللہ جو 70 ماؤں سے زیادہ مجھ سے پیار کرتا ہے, وہ میرا برا کیسے سوچ سکتا ہے. اگر میں پڑھنا چاہتی ہوں, اگر مجھے روک دیا گیا پڑھنے سے, تو اس میں بھی کوئی بہتری ہوگی. ہو سکتا کہ وہ کوئی اچھا علم نہ ہو, 100 طرح کے بہانے بنا سوچ لیتا ہے نا اس میں نکالنے کے لیے کہ ہاں یہ میرے حق میں اچھا ہی ہوگا. اگر میری پڑھائی ختم کروا دی ہے نا اور میری شادی کر دی ہے, تو کوئی نہ کوئی اس میں بہتری لازمی ہوگی جو مجھے فی الحال نظر نہیں آ رہی. یہ ایسے ہم برین واشنگ ہماری ہوتی تھی, ہم سمجھتے, ہمیں کہا جاتا تھا کہ فی الحال آپ کو وہ پلس پوائنٹ نظر نہیں آ رہا, لیکن کچھ وقت کے بعد آپ کو وہ پلس پوائنٹ نظر آئے گا, پھر آپ کہیں گے سبحان اللہ کہ اللہ نے بہت اچھا میرے لیے چیز رکھی تھی. ہوگی شادی, ٹھیک ہے, تو میرا سلسلہ وہ ایجوکیشن کا ختم ہو گیا. میں اب خود سوچیں, ایک بچی جو گھر میں باندھی ہے, ہم نہیں تھے اتنے سوشل, نہیں تھے کہیں پہ آنا جانا, ایون کے کزن بھی ہمارے گھر میں نہیں آتے تھے.
اگر کزن کوئی آ گیا تو ہم کمرے میں ہی ہیں، بس سلام دعا ہوا ہم کمرے میں چلے گئے، باقی ابو کے پاس بیٹھے امی کے پاس بیٹھے وہ چلے گئے. سوشل انٹریکشن صفر تھا میرا تب. تو اس کے بعد جیسے ہی میری شادی ہو گئی وہ سارا کٹھا جوائنٹ سسٹم تھا. مین وائل ٹریجڈی یہ ہوئی جاتے ہی بچے ہو گئے. مین وائل ٹریجڈی یہ ہوئی کہ وہ ایڈکشن کا کیس نکل آیا کہ ہسبینڈ جو تھے وہ ایڈکٹڈ نکل آئے. تو کام کاروبار سارا وہ تو ہے ہی جوائنٹ فیملی میں تھے، وہاں پہ کام کرنا تھا اور روٹی کھانی تھی میں نے. پھر میں اتنی پریشان کہ میں سوچوں کہ اس میں کیا بہتری تھی میرے رب کی میرے لیے کیا اس میں بہتری تھی. پھر میں نے سوچا اس سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے. پھر کئی لوگوں نے کہا چھوڑ دیں، 2 بچے ہو گئے. پھر میں نے کہا نہیں میں بچے ایسے چھوڑ نہیں سکتی نا، چیزوں کو ایسے نہیں کر سکتی میں. اب اس کو اب جو بھی ہے نا میں نے اس کو حالات کو بہتر کرنا ہے. پھر میں نے اپنا ایجوکیشن دوبارہ سٹارٹ کر لیا سارا. ریگولر تو نہیں کر سکی لیکن گھر میں بیٹھی رہی. ایجوکیشن سارا میں نے دوبارہ سے سٹارٹ کیا اور بریلینٹ تھی. میں نے بتایا آپ کو سب کچھ گھر میں بیٹھ کے پڑھ لیا. اور شادی کے بعد تقریباً 9 سال بعد میری جاب ہو گئی گورنمنٹ میں. یہ 9 سال میں نے جس طرح سے گزارے مجھے پتا ہے. میں نے قرآن کی جتنی آیات مجھے کسی نے بتایا کہ آپ اس سورت کی تلاوت کریں آپ کے دل کو تسلی ہوگی، اس آیت کا ورد کریں، یا کچھ درود تنجینہ تھا اور بھی کچھ درود تھے کہ وہ جو آپ کی مشکلات کاٹ دیتے ہیں یا آپ کو کم از کم دل کا سکون ہی دے دیتے ہیں. آپ خود سوچ رہے جس قسم کا میں بتا رہی ہوں آپ کو جس قسم کے حالات میں تھی تو سکون نام کی کوئی چیز نہیں تھی. میں کہتی تھی کسی طریقے سے مجھے سکون مل جائے. پھر میں نے سوچا کہ جب جاب مل گئی، دیکھیں آپ تب بھی مذہب پڑھ سکتے ہیں جب آپ کا پیٹ بھرا ہو، یہ سچی بات ہے ٹھیک ہے. آپ بھوکے کو کچھ نہیں سمجھا سکتے. جب میرے پاس چھوٹی جاب ہی تھی تب چھوٹی جاب تھی چھوٹی جاب لیکن تھی کیونکہ منتھلی انکم سٹارٹ ہو گئی تھی. اپنے بچوں کو میں پال سکتی تھی عزت کے ساتھ. مطلب گھر میں بھی میرا کچھ مقام بدل گیا تھا جوائنٹ فیملی میں. پھر میں نے نا قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کیا. میں تب بھی بڑی ہی اللہ کی اور مطلب بڑی شکر گزار تھی کہ شکر ہے 9 سال بعد میری تکلیفیں ختم ہو گئی. تو اس میں بھی میں اللہ کا شکر گزار تھی. حالانکہ یہ بعد میں نے سوچا نا کہ محنت تو میں نے کی، دن میں سارا بچوں کو فیملی کو ٹائم دینا، رات کو میں نے پڑھنا جو میرا ٹائم ملتا تھا اس میں میں نے سب کچھ کیا. تو میں نے کہا ترجمے سے قرآن کو سٹارٹ کرتی ہوں. میں پڑھا تو پہلے تھا لیکن اب میں مختلف فینومیناز کو میرا اصل میں نا سائنس میں بڑا انٹرسٹ تھا. 12ویں تک میں نے سائنس پڑھی تھی. تو میں ان فینومیناز کو نا مطلب آسان زبان میں نا سمپل لینگویج میں کنورٹ کر کے لوگوں کو سمجھانا چاہتی تھی کہ اگر قرآن میں یہ فینومیناز فرض کریں پیدائش کا فینومینا ہے، عورت کی پیدائش کا ہی، اما ہوا اور آدم کی تخلیق کا ہی، تو میں نے اس کو سچ ثابت کرنے کے لیے میں پیچھے پڑھتی گئی مطلب پیچھے جاتی گئی. تو نینڈرتھلز اور اس سے پہلے اور اس سے پہلے اور اس سے پہلے تک چلی گئی چیزوں ان کی طرف چلی گئی. اصل میں سٹارٹ ہوئی تھی قرآن میں جو فینومیناز دیے گئے ہیں اس کو سائنٹیفکلی پروو کرنا تاکہ میں اسلام کی حقانیت کو اس کو مطلب اس کی اتھینٹسٹی کو ثابت کر سکوں کہ یہ 1 نمبر دین ہے. لوگ اہم اس پہ بولتے ہیں. تو میں نے کبھی کسی کو یوٹیوب پہ کبھی کسی کو نہیں سنا تھا. میں سنتی نہیں تھی. میں نے پڑھنا خود کو ذرا پریفر کیا کہ میں مختلف لوگوں کے ویوز کتابوں سے پڑھتی تھی ان کے اور پھر میں انالیسس کرتی تھی اس کا. اچھا اس کے بعد ہی اس چھوٹی جاب کے بعد 3 سال کے بعد میری ایک بڑی بہت اچھی بہترین جاب مل گئی مجھے ٹھیک ہے. اور میں خود حیران تھی کیسے مل گئی لیکن مل گئی. پھر میں زیادہ ریلیکس ہوئی. پھر میں نے فل فوکس اسی پہ کر دیا جاب کرنی اپنی ٹھیک ہے. دیکھیں آپ ایک وومن کے طور پر سوچیں، آپ ایک مرد کے طور پر بھی بے شک سوچیں کہ آپ کو اگر آپ کا پارٹنر صحیح سے توجہ نہیں دے پا رہا، آپ کی نئی نیڈز پوری ہو رہی، تو آپ کی انرجی کا فلو کس طرف تو بہنا ہے نا. تو میں نے اپنی ساری انرجی کا فلو قرآن کی طرف لگا دیا کہ اس کو میں نے اسلام کی طرف لگا دیا کہ اس کو میں نے سچ ثابت کرنا ہے، اس کو خود سمجھنا ہے. میں نے مطلب میرا کسی کے ساتھ کوئی ڈبیٹ کسی کے ساتھ کوئی تھا نہیں کہ میں نے اس کو مطلب پریفرنس دکھانی ہے، صرف اپنی تسلی کے لیے کہ میری زندگی کا اور کوئی مقصد ہی نہیں تھا. میں نے کہا چلو بچے پالنے اب میں نے اور ساتھ میں یہ دین کی خدمت کرنی ہے. دین کی خدمت ہی کر رہی تھی نا میں اپنے حساب سے. تو جی میں
एक थोड़ा मेरे सा एक दोस्त है, सेकंड को मैं आपको, एक सेकंड के लिए मैं आपको रोक के ना यहाँ पर ये बताना चाहूंगा सभी लोगों को कि जी जनरली ये होता ही है कि जो औरतें होती हैं वो अक्सर क्यों अपने मजहब को इतना ज्यादा लगती हैं, उसके पीछे का रीजन यही कहा गया है, एक रिसर्च में भी ये बात पता चली है कि जब वो, उन्हें एक परफेक्ट कोई चाहिए होता है और वो परफेक्ट उनका जब हस्बैंड या उनके जो घर वाले होते हैं वो जब उन्हें नहीं मिलते हैं, तो वो जो परफेक्शनिज्म जो होता है वो ढूंढती हैं अपने गॉड में, अपने रिलीजन में, और जैसे प्रॉफिट मोहम्मद में, ठीक है, और वो उनकी तरफ ज्यादा इंक्लाइन हो जाती हैं। तो जनरली बहुत ही नॉर्मल सी बात है, और यही रीजन है कि बहुत ज्यादा हम देखते हैं कि बिल्कुल भी इस्लाम में औरतों को हक नहीं मिलते, लेकिन उसके बाद भी उसे बहुत ज्यादा डिफेंड करने में लगी रहती हैं। तो ये जी बहुत ज्यादा होता है। बिल्कुल, ये बिल्कुल आपने सही पॉइंट कहा कि मुझे अल्लाह से इतनी अकीदत थी जितनी किसी को अपने बॉयफ्रेंड से हो सकती है, बल्कि उससे भी ज्यादा मुझे अकीदत थी। मैं मतलब कोई बात होती, कोई परेशान होती, तो मैं जान नमाज बिछा के बैठ जाती और मैं खुद से बातें करती अल्लाह के साथ कि ये हो गया, ये हो गया। कभी मैं नाराज होती और कभी कोई ऐसा काम हो जाता, फिर मैं खुद सोचती कि देखो मैं ये मेरा काम नहीं ना हो रहा था, तो मैं नाराज थी अल्लाह से, तो अल्लाह ने ये मेरा काम कर दिया, मतलब वो मुझे मना रहा है। मैं खुद को ये सोच रही थी कि वो मुझे मना रहा है। ठीक है, वो बिल्कुल सही वाली बात कि जो मेरा खालीपन था, जो मेरा अधूरापन था, जो मेरी ख्वाहिशात थी, वो मैंने सारी की सारी, सेक्सुअल नहीं मैं कहती, पता नहीं लोग क्यों सेक्स को दरमियान में ले आते। इवन कि आपको ग्रूमिंग के लिए, सेटिस्फेक्शन के लिए, आपको बात करने के लिए कोई चज का ढंग का बंदा चाहिए होता है जिससे आप बात कर सके। तो इसीलिए औरतें ज्यादा इस्लाम में खुब जाती हैं कि उनके वो माहौल उनको नहीं मिला होता वैसा ही। तो कमी तो रहती है, लेकिन उस कमी को पूरा करने के लिए क्या करती हैं वो, लॉ सारी की सारी अपनी ना, वो सारी इंटेंशंस या तो मोहम्मद की तरफ डाइवर्ट कर लेते हैं, या फिर वो जो एंटिटी है, मतलब गॉड है, अल्लाह है, उससे कर देती है। तो मैं मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नहीं, इतनी मेरी अकीदत थी, शुरू से नहीं थी। मैंने कभी अहादीस को भी नहीं इतना रखा था, मैं हमेशा कुरान पे ही फोकस करती थी और मैं अल्लाह से ज्यादा अटैच थी शुरू से। तहज्जुद भी अब मेरा पक्का तहज्जुद स्टार्ट कर लिया। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा इसकी मैं क्या खिदमत कर सकती हूँ, अपने अल्लाह को राजी करने के लिए मैं कर क्या सकती हूँ। तो मैंने फिर सोचा, मैंने कहा जो उसने किताब जिसके जरिए वो लोगों से मुखातब है, उस पे लोग कहते हैं ये झूठ है या इसमें कुछ गलती है या इबहाम है या मुश्किल है, मुश्किल भी था लगता मुझे। तो मैंने कहा इसको आसान जुबान में कन्वर्ट करके अगर मैं लोगों को समझाने की कोशिश करूँ या खुद को इस तसल्ली दे लूं ताकि अपने बच्चों को तो मैं बेहतर बना सकूं। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं, एक मेरे दोस्त है यूट्यूब पे बड़ा अच्छा वो चैनल चलाते थे, तो मैं उनकी रोज मतलब हर जुमे को जुमे उनकी वो आती थी, वो कुरान को साइंटिफिकली बताते, जैसे साहल अदीम है ना बताते हैं आजकल, तो ऐसे ही वो भी थे एक। तो मैं उनका वो जुमे के जुमे उनकी जरूर सुनती थी। तो एक दफा ना मैं उनकी बड़ी अकीदत के साथ सुन रही थी, तो मीनवाइल ना उसमें उन्होंने, मैं हदीस को उतना नहीं पढ़ती थी, बस जरूर पढ़ने के लिए इतनी जरूरी उतनी पढ़ती थी, स्टडीज के लिए बस, डिग्री के लिए बता रही हूँ। तो मैंने खुद से कभी हदीस को नहीं पढ़ा था। उसमें मुझे एक हदीस का हवाला मिला, उसमें उन्होंने बताया, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया था उस हदीस का, कि अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं तो आपके आगे से औरत, काला कुत्ता और गधा गुजर जाए तो आपकी नमाज बातिल हो जाती है। मैंने वहीं पे वीडियो स्टॉप की और मैंने दोबारा फिर पीछे की। मैंने कहा कि मैं ये क्या सुन रही हूँ कि ये सही बात है। फिर दोबारा मैंने पीछे मुड़ के दोबारा सुना उसको, फिर उसने यही था। तो वो था मेरा दोस्त, तो मैंने आप लाइव नहीं था, मतलब अपलोड करते थे वो वीडियो, मैंने उनको मैसेज किया, मैंने कहा ये क्या बात है कि आपने ये क्यों बात की। उसने कहा कि ये हदीस है और ज़ईफ भी नहीं है, सही हदीस है, तो आप पढ़ लो इसको, फलां फलां हदीस है, आप पढ़ो। मैंने जब जाके उधर खोला तो मैं बता नहीं सकती, इतनी मुझे तकलीफ कि मैं जिस एंटिटी के साथ इतना इन्वॉल्व हूँ उसका कलाम ये है, मतलब उसका भेजा हुआ बंदा मुझे इतना डिग्रेड कर रहा है कि काला कुत्ता और गधे के साथ मुझे कंपेयर कर दिया। फिर मेरे दिमाग की थोड़ी सी ना, जिसे कहते हैं दस्तक, दिमाग में दस्तक हुई, नोक हुई कि नहीं, कुछ गलत है, कुछ गलत है, सोचो जरा। फिर मुझे वो सारी बेईमानियां खुद पे जो मेरे साथ हो रही थी वो मुझे नजर आना तब स्टार्ट हुई कि आधी अकल की मालिक है औरत। इसको मैं यूं ही समझती थी कि वाकई वो पंजाबी में कहते हैं गोत पीछे मत, वो जो चोटी नहीं बनाते हम, उसे कहते हैं ना औरत दी गोत पीछे मत हुंदी है। तो मैं उसको कबूल करके बैठी हुई थी
لیکن پھر آہستہ آہستہ میں ریزسٹ کرنا سٹارٹ ہوئی کہ جس بندے مطلب جس اللہ کے ساتھ جس مذہب کے ساتھ اپنی میں نے گولڈن ٹائم ضائع کر دیا، اپنی جوانی دی جس کو، کہ اس کے کہنے پہ شادی ایک ایسا چیز ہے نا کہ آپ محمد نے کہا ہے کہ جو شادی نہیں کرے گا وہ پھر آخرت میں میری امت کے ساتھ نہیں اٹھے گا. کیونکہ میں نہیں کرنا چاہتی تھی شادی، لیکن ہو گئی، میں نے اسی لیے شادی کی کہ یہ سنت ہے. تو اب میں نے جس مذہب کو اتنے اپنا گولڈن ٹائم دے دیا، اپنی ایموشنز دے دیے، اپنے جذبات دے دیے، اپنا بہترین ٹائم دے دیا، تو وہ آگے سے مجھے ریوارڈ کیا دے رہا ہے کہ مجھے گدھے اور کتے کے ساتھ ملا دیا. یہ بڑی شاکنگ تھی چیز میرے لیے. تو اس کے بعد میں نے اپنی تخلیق، عورت کی تخلیق، کیونکہ یہ کہتے ہیں نا آدھی عورت جو ہے وہ آدھی عقل کی مالک ہے. پھر میں نے سائنس کو پڑھنا سٹارٹ کیا، فزیکل بایو، جو میرا باڈی سٹرکچر ہے نا اس پہ بایولوجیکلی ایک عام اسٹوڈنٹس کے طور پر میں نے اس کو آسان زبان میں سمجھنے کی کوشش کی. تو اس میں بھی کوئی ایسا نہیں تھا، اگر دماغ آپ کا سائز میں حجم میں تھوڑا سا چھوٹا ہے تو وہ ساخت کے حساب سے، وہ تو ایسا تو اس میں کچھ نہیں ہے کہ آپ کی عقل ہی آدھی ہے. تو وہ چیز تو وہیں پہ وہ ختم ہو گئی. تو میں نے کہا کہ تھوڑا سا 1 سیکنڈ کے لیے میں آپ کو روکوں گا اور میں بتانا چاہوں گا سبھی کو کہ ایسے یہ نا بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ بات صحیح ہے کہ عورتوں میں دماغ کم ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے. ایکچولی میں جو ایک ریسرچ ہوئی تھی اس میں پتا چلا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے. جب ہم لوگوں کا ایوولوشن ہوا ہے تو ایوولوشن میں جو عورتیں ہوتی ہیں کیونکہ ان کو ذمہ داری دی گئی تھی گھر سنبھالنے کی، تو اس وجہ سے وہ ایوالو اس طرح ہوئی ہے کہ وہ ملٹیپل کام ایک ساتھ کر سکتی ہیں. یہ ان کی اسپیشلٹی ہے. جب وہ ٹی وی دیکھ رہی ہیں، ٹی وی دیکھتے دیکھتے وہ سبزی کاٹ سکتی ہیں. اگر آدمی بیٹھ جائے گا ٹی وی دیکھ کے سبزی کاٹے گا تو اس کا ہاتھ کٹ جائے گا. یہ آدمی نہیں کر سکتا. تو یہ جو یہ اسپیشل وہ ہے، یہ ان کے پاس ہے، ٹھیک ہے. اور جو آدمی ہوتے ہیں کیونکہ ان کا کام تھا باہر جانا اور شکار کر کے لانا، وہ اسی طرح سے انوالو ہوا ہے. تو اس وجہ سے اسٹرانگ ہے، وہ تھوڑا سا باڈی اسٹرانگ ہے اس میں، ٹھیک ہے. اور اس کے اندر جو فوکسڈ والے کام ہوتے ہیں وہ بہتر کر پاتا ہے. تو یہ کیونکہ اس طرح سے ہم ایوالو ہوئے ہیں، اس طرح سے ایوالو ہوئے ہیں. تو یہ ایسا کوئی نہیں ہے کہ کسی میں کم عقل ہے یا وہ ہے. جیسی جیسی ہماری ارتقاء میں جیسی جیسی ہماری رسپانسبلٹیز تھیں، اسی حساب سے ہمارا نا فزیکل سٹرکچر ہے، اسی ایوالو ہو گیا. ہمارا مرد جو تھا وہ شکار کرنے کے لیے، اس کو جانور کو ڈھانے کے لیے یا پٹھے مضبوط چاہیے تھے. اس کے بعد جب زراعت آ گئی، تب بھی ہل جب آیا، تب مرد کو زیادہ مسلز اس نے گین کیے، اس نے یہ سارے کام کیے. تو عورت جو تھی وہ اپنی ذمہ داریوں کے حساب سے وہاں تک رہ گئی. لیکن جب میں نے دیکھا نا سائنٹیفکلی بھی، تو مجھے کوئی پروف نظر ہی نہیں آیا اس میں کہ جس میں کہا گیا ہو، سائنس نے یہ چیز ثابت کر دی ہو کہ عورت جو ہے وہ آدھی عقل کی مالک ہے. پھر میں نے پھر میں نے اپنی تخلیق، جب میں آدھی عقل کو کھوجنے کے لیے نکلی نا، پھر میں نے اپنی تخلیق پہ بھی فوکس کیا کہ میں کیسے پسلی سے پیدا ہو گئی بھائی. میں کیسے پسلی، یہ مجھے سمجھ شروع سے نہیں آتی تھی کہ میں پسلی سے پیدا کیسے ہو سکتی ہوں. اچھا، اب اسی کو اس بات کو یہیں تک چھوڑتے، پیرلل ایک بات اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس میں نا جو پرانی جو قرآن ہے اس میں باقی جو گزر گئی قومیں ہیں نا، ان کو بتایا گیا کہ ان سے آپ عبرت حاصل کریں. تو میں نے پھر سوچا، میں نے کہا کہ اب تو اتنی آرکیولوجیکل ڈیولپمنٹ اتنی ہو چکی ہے کہ وہ جتنی بھی سائٹس ہیں، جتنا جن کے بارے میں قوموں کے بارے میں بتایا گیا ہے، وہ تو سارے آشکار ہو چکے ہیں. تو پتہ نہیں وہ کیسی تھیں تہذیبیں کہ ان کو اتنا مطلب نفرت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا. پھر میں نے ان سائٹوں کے بارے میں پڑھنا سٹارٹ کیا، ان تہذیبوں کو جو گزر چکی تہذیبیں، قوم عاد، سمود. میں پتہ کیا ایک یہ بھی ہے ظفر، ایک پتہ کیا یہ چیز ہے کہ ہم جو مسلمان ہیں نا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 1400 سال سے پہلے جو تھا نا وہ زمانہ جاہلیت تھا، وہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا اسلام. ایون کہ میں یہ سمجھتی تھی فوج کا دارہ، مطلب ابھی بھی لوگ یہی کہتے ہیں کہ فوج کا دارہ جو ہے نا وہ عمر نے بنایا تھا اور وظیفہ لوگوں کا عمر نے لگایا تھا. تو اس سے پہلے اس زمانہ جاہلیت ہی تھا.
تو زمانہ جہلیت سے مراد ہماری یہ ہے کہ ہم بالکل بالکل کیا اسے کہتے ہیں، بالکل ہمیں نہیں پتا تھا نہ معاشرت کا، نہ سوشل نارمز کا، نہ سول کوئی قانون کا. میں یہی سمجھتی تھی. جب میں نے پرانی تہذیبوں کو پڑھنا اسٹارٹ کیا نا، میں نے جب پڑھتے پڑھتے میں نا مصری تہذیب سے بیبلونین، پھر مصری تہذیب، پھر اس سے پیچھے میسوپوٹیمین جو سمیرین اس میں تھے، سمیرین جو سب سے پہلے جن کی ریٹن ڈاکومنٹس ہمارے پاس موجود ہیں، جب میں ان تک پہنچی ہوتے ہوتے پڑھتے پڑھتے، جب میں تہذیب کو پڑھتی تھی اس کا پورا کلچر پڑھتی تھی کہ ان میں کیسے قاعدے قانون تھے، اس میں اصل میں عورت کا مقام وہاں پہ دیکھتی تھی کہ وہاں پہ عورت کو کس طرح سے ٹریٹ کیا جاتا تھا. تو جب میں ہوتی سمیرین ٹیبلٹس تک پہنچی، اصل میں وہ اپنی پیدائش کی تخلیق جو پیدائش کا تھا نا اس کو دیکھنا چاہتی تھی. تو وہ تو جی اسلام سے پہلے، آج سے تقریباً 6500 سال پہلے جو سمیرین ٹیبلٹس نکلی تھی، جو انہوں نے لوہوں پہ لکھی تھی، اس میں تخلیق کا قصہ مجھے مل گیا. تو میں نے کہا کہ یہ اسی لیے تو اصل ماخذ تو یہ ہے اس کا، وہاں سے تو چیزیں لی انہوں نے. مین وائل وہ طوفان نو جو عالمگیر طوفان ہے وہ بھی اسی ٹیبلٹ میں ذکر ہے اس کا، گلگامش والا وہ. اس کے علاوہ دن اور رات کی تخلیق 6 دنوں میں، وہ بھی اسی آج سے 6500 سال پہلے سمیرین ٹیبلٹس میں موجود تھا. تو میرا تو دماغ ہی اڑ گیا کہ میں نے کہا کہ اس میں تو پھر کاپی پیسٹنگ چل رہی ہے اسلام میں تو چیزیں کوئی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے اس میں. وہ کون سا زمانہ، یہ آپ اس کو مصری تہذیب کو زمانہ جہلیت کہہ سکتے ہیں آپ ذرا مصری تہذیب کو پڑھیں، آپ ذرا انڈس ویلی کو پڑھیں، آپ وہ بیبلونین کو ان کی پڑھیں، جو یونانیوں کو پڑھ لیں نا. تو لیکن اسلام تو ان سب سے پرانا ہے نا، حضرت آدم آئے تھے نا سب سے پہلے. اچھا آدم کا بھی سنے، میں اس پہ بھی تھی کہ ان کا وہ جو قد تھا نا وہ 60 ہاتھ مطلب 60 فٹ تھا. تو اتنے آرکیولوجیکل وہ فوسلز نکلے، دیکھیں یہ کوئی ہوا میں بات اڑا دی گئی ہے. آج تک بھی ایک بھی ڈھانچہ ایسا نہیں نکلا. جو سب سے لمبا ڈھانچہ نکلا نا اسکیلٹن جو فوسل سے نکلے، وہ صرف 11 فٹ لمبے انسان کے، صرف 11 فٹ. تو آدم تو 60 فٹ ہاتھ لمبے تھے بتایا جاتا ہے، اور ان کے بال اس میں اتنی ہی بڑی ملیں گی. کہا جاتا ہے کہ اتنی بڑی ہوں گی. وہ اسٹینڈرڈ سائز ہے. حالانکہ یہ 1670 میں میرے فوٹ ایجاد ہوا تھا. تو دیکھیں اب وہ آدم کا جو تھا اس میں وہ کہیں پہ فوسل مجھے نظر نہیں آئے. مطلب میں نے کافی کچھ سائنس جرنلز آن لائن پڑھے ہیں. اب تو یہ بھلا ہو یہ نیٹ کا، انٹرنیٹ کا، سوشل میڈیا کا، کہ آپ نیٹ پہ سرچ کر سکتے ہیں کچھ بھی. آپ لکھ لیں کہ آپ سب سے لمبا ڈھانچہ جو ملا ہے فوسلز لینتھ وائز سب سے بڑا ملا ہے ہڈیوں کا ڈھانچہ، وہ کتنا ہے؟ وہ صرف 11 فٹ ہے، اور وہ بھی ریسنٹلی بہت لمبا نہیں ہے. تو جیسے جیسے پڑھتی گئی کہ پہلے تو قد چھوٹے تھے ہمارے قد، تو اب ہمارے بڑے. آپ کو پتہ ہے میں پڑھتے پڑھتے نینڈرتھلز تک پہنچی، پھر اس سے پیچھے بھی پہنچی نا. تو نینڈرتھلز کے تو قد ہی 5 اور 5.5 فٹ تھے. سوری 4.5 اور 5 فٹ تھے. 5 فٹ میرے خیال مرد کا تھا اور 4.5 فٹ عورت کا تھا. تو اگر ہم پیچھے فوسلز کو دیکھتے جائیں، وہ تو قد میں ہم سے چھوٹے تھے، ہم تو ان سے قد میں اب لمبے ہیں. تو یہ آدم والی بات بھی مجھے کھٹکی. میں نے کہا کہ یہ اگر کہیں پہ دیکھیں اتنی بڑی جہاں سے اتنا ہم ایوالو ہوئے ہیں، تو وہ ان کی فوسلز کچھ نہ کچھ تو کہیں پہ موجود ہونا. وہ بھی نہیں. اس میں سے بھی اس کو بھی میں نے کاٹ دیا. میں نے کہا یہ بھی بات جھوٹی ہے. جو قدیم تہذیبیں تھیں وہ جو اب ماہوا کی تخلیق کا قصہ تھا پسلی سے، وہ تو اس میں سے مل گیا. اور جب میں نے سائنٹیفکلی خود کو دیکھنے کی کوشش کی کہ جب بچہ بنتا ہے تو اس کی جنس کون سی ہوتی ہے، مطلب اس کا سیکس یا جینڈر کون سا ہوتا ہے، تو وہ بائی ڈیفالٹ جو جینڈر ہے وہ تو فیمیل ایکس سیکس بنتا ہے. جب تک کہ اس کو انسٹرکشنز پاس نہیں ہوتی، کون سے چوتھے کے 5ویں ہفتے میں 12ویں ہفتے میں انسٹرکشن جب تک پاس نہیں ہوتی تب تک تو وہ ایکس ایکس ہی ہوتا ہے. تو یہ اب خود سوچے ہیں کہ وہ پسلی سے نکلنے والی بات. میں پھر ان سے میں خود کو یہ سوچتی تھی، کہتی تھی کہ میں کہا اگر ایکس ایکس بائی ڈیفالٹ سیٹنگ میں ہے زائگوٹ کی، تو پھر اس کا تو یہ مطلب ہوا کہ عورت کی، اس کو اگر تشبیہ اگر آپ اس کو کوئی اور ٹرم میں بھی بتائیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عورت کی پسلی سے مرد بنا ہے.
ठीक है, वो बाय डिफॉल्ट तो पहले XX था ना, वो XX बन रहा है जाइगोट, हाँ बिल्कुल जाइगोट बन रहा एग्जैक्टली। है। अब मर्द के जो निप्पल होते हैं वो किसी काम के नहीं होते, बट वो क्यों होते हैं उसका रीजन यही है हाँ कि ये जो है, बेस बिल्कुल है, बिल्कुल, एग्जैक्टली जो बेस जेंडर है वो फीमेल होता है, और हाँ बाद में जाके ही वो डिसाइड होता है कि फिर वो मेल बनेगा फीमेल बनेगा। इसलिए अगर वो फीमेल होता है तो उसके जो निप्पल होते हैं वो फिर वो ग्रो कर जाते हैं, और अगर वो नहीं होता तो वो वैसे ही रह जाते हैं। तो उसका रीजन यही है। और ये भी देखिए कि अगर वो मदर है जो मेंटल स्ट्रेस में है या कुछ उसको परेशानी है, और वो जो 12वें हफ्ते इंस्ट्रक्शंस पास होनी थी, अगर वो 16वें हफ्ते में या 14वें हफ्ते में या 17वें हफ्ते में इंस्ट्रक्शंस पास होती हैं, तो वो बच्चा देखो या तो बाइसेक्सुअल होगा, उसमें ये वो लोग हैं जिनसे नफरत की जाती है, वो बच्चे समझ रहे हैं आप कौन से बच्चे बात करें, ना वो मर्द होते हैं ना वो औरत होते हैं, ठीक है। उनका फिजिकल स्ट्रक्चर या वो जो मेंटली ग्रोथ है ना उनकी, जो वो औरत के तौर पर डेवलप हो चुके होते हैं, लेकिन जब उनको लेट बॉडी को इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं क्रोमोसोम्स के जरिए कि ये तो XY क्रिएट होना है, बनना है, तो वो जब उसके बॉडी ऑर्गन्स जो है ना वो XY बन जाते हैं, जब लेट की बात कर रही हूँ। तो इस पे भी मुझे इस्लाम में कुछ नहीं मिला कि कोई इंस्ट्रक्शंस हो, इसमें सिर्फ एक कौम सबमूद और आद जो थे, जो लवातत जिसे कहते हैं, मतलब वो जो होमोसेक्सुअल थे इन बकौल इस्लाम के, तो जिस पे ये कौम समूद और आद का ये बताते थे ना जफर, मैंने जब मैंने ना नेट पे देख रही थी, तो मुझे वो पोम्पई में जो माउंट वेसोवियस जो इरेक्शन हुई थी 79 में AD, उसमें जो मुख्तलिफ जो लोग दब गए थे 20 फुट राख के नीचे दब गए थे, तो उनके वो जो फोसिल्स मिले हैं वो मुख्तलिफ ऐसी पोजीशंस में जैसे वो सेक्स कर रहे हैं, लेकिन ये मैंने समझा शायद ये कौम समूद और आद ये हैं, अक्सरियत यही समझती है, लेकिन जब मैंने वो पोम्पई जो था उसको पढ़ा, वो तो कल्चरली मतलब इतने रिच थे, इतने बेहतरीन लोग थे, मोज़ेक आर्ट उनका इतना लाजवाब था, आप देखते ही रह जाते हैं कि इतना बेहतरीन। और वो इस्लाम से पहले था, देखें पहले की बात है, इस्लाम से 79 AD की बात है, जब वो खत्म हुई मतलब वो जो कम्युनिटी थी माउंट वेसोवियस के फटने से खत्म हुई है वो जो थी, तो उसकी देखें सुनिए, फिर मैंने सोचा कि ये तो सुनी सुनाई बातें मोहम्मद तक पहुंची होंगी। तो माउंट वेसोवियस की जब इरेक्शन हुई, मैंने सारा पढ़ा ना उसमें, तो उसमें था कि वो बड़े बड़े पत्थर गिर रहे थे और आग बरस रही थी, जाहिर है वो वोल्केनो फटा था। तो ये कौम समूद और आद का ये बताया गया है कि उनपे आग का अजाब आया था, पत्थरों का अजाब आया था। तो क्या था वजह, क्या बताई गई थी कि वो हम जिनसियत में मुब्तला थे। हम जिनसियत कोई खामी नहीं है भाई। अभी जो मैं बात बताई थी आपको कि अगर वो लेट क्रोमोसोम्स को ऑर्डर इश्यू होते हैं, तो इसमें उस बच्चा जो पैदा हो गया उस बेचारे का क्या कसूर है? उसकी क्या गलती? ये तो अल्लाह की गलती होगी ना, अगर अल्लाह इस तरह से डिजाइन कर रहा है तो उसके डिजाइन में ये मैं कमी है। आपको साइंटिफिकली बता रही हूँ ना। तो वो फिर मैं वो सारी कलई खुल गई। मैंने कहा वो इतनी रिच तहजीबें थी और इनसे इतनी नफरत हमें बताई गई है। हम कौम लूत का नाम सुनते ही भाग जाते हैं 200 मील के। वो बड़े भी, उनका नाम भी ना लो, वो बड़े गलत लोग थे। लेकिन जिन पे ये नाम लगाया जा रहा है वो तहजीब तो इतनी रिच थी, वो तो बेहतरीन किस्म के लोग थे, बड़े इंटेलेक्चुअल लोग थे। अच्छा, फिर मैंने तहजीबों में मेरा इंटरेस्ट स्टार्ट हुआ। मैंने कहा पढ़ते हैं इनको। मैंने मेसोपोटामिया तक जब पहुंची तो वो तो भी हमसे कई गुना बेहतरीन थे। उससे पीछे अगर आप चले जाए इंडस वैली, जिसकी अभी तक वो जबान ही कोड नहीं हुई, अभी डी कोड नहीं की जा सकी, इंडस वैली जो हमारे पास है इधर। तो जब मैं उन तक पहुंची भाई, उनके पास गर्म हमाम थे पानी के। इस्लाम से पहले की कब की बात है, उनके पास गर्म हमाम थे पानी के। तो ये कौन सी, मतलब हम उनसे नफरत इतनी हमें सिखाएगी, हम इतनी नफरत करते थे। जैसे जैसे मैं उनको पढ़ती गई तहजीबों को, तो मैं तो उनके इश्क में मुब्तला हो गई कि इतनी रिच तहजीब है उनका। इतना जब हम्मुरब्बी का, अच्छा जब मैं उमर का आपको बता रही थी कि उमर ने सबसे पहले वो जजिया नहीं, और जो थे बूढ़े लोग, उनके लिए पैसे मुंतखब किए ना, दिल लगाया। तो जब मैंने पढ़ा हम्मुरब्बी का कोड ऑफ कंडक्ट, हम्मुरब्बी का
1700 قبل مسیح کی بات ہے. تو اس میں وہ جو 285 اس کے کوڈ سے جب میں نے پڑھے تو اس میں سے کاپی پیسٹنگ بہت مجھے ملی. میں نے کہا اچھا تو پلی جو ہے اسلام نے اپنے قوانین کی کہ وہ ادھر سے لی ہے. اس کے علاوہ باقی مذہب کو میں نہیں چھیڑتی, لیکن میں اسلام کی بات کرتی ہوں کہ اصل اگر آپ اس کا سورس دیکھنا چاہتے ہیں نا کٹرتا کا, یا اس کا آنکھ کے بدلے آنکھ, یا اس میں بھی کافی زیادہ ابہام ہے, لیکن ایک ریٹن پروف تو ہے نا ہمارے پاس حمورابی کا کوڈ آف کنڈکٹ. جب میں نے حمورابی کو پڑھا تو اچھا, اس کی مین وائل میں نے پیغمبروں میں بھی پڑھنا سٹارٹ کیا. جب میں نے موسیٰ کو پڑھا تو سارگن آف دا کارڈیا جو تھا سارگن, تو اس کا جو قصہ تھا دریائے نیل میں بہائے جانے کا, وہ تو ریٹن پروف ہے ہمارے پاس. وہ اس کی جو اس نے لکھا ہے, اس کی ہسٹری ہے, جو بایوگرافی اس نے لکھی ہے سارگن نے, اس میں اس نے ذکر کیا ہے کہ اس کی ماں نے اس کو بہا دیا تھا پانی میں, دریائے نیل میں بکسے میں ڈال کر. تو ہم مسلمان کیا کرتے ہیں, ہم نے وہ قصہ موسیٰ کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. میں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے. پھر مجھے موسیٰ نہیں کہیں پہ ملے, میں موسیٰ کو جہاں پہ بھی سرچ کروں, کبھی میں آمن ہو تب تک پہنچ جاؤں, وہ مصری جو تھا بادشاہ اس تک پہنچ جاؤں. کچھ اس کی باتیں مجھے آمن ہو تب تک لے کے جا رہی تھی, اور کچھ باتیں وہ سارگن کی تو ریٹن چیزیں تھی موجود, سارگن آف دا کارڈیا جس نے اپنی وہ لکھا ہوا تھا. اچھا, پھر میں ایسے کچھ میں نے 15-16 ایسی شخصیات کے بھی بارے میں پڑھا جو اشتار دیوی کے مندر میں ہوتا تھا. اشتار دیوی کے مندر میں جو کچھ ہوتا تھا, سیکس عام تھا, ضروری تھا. میں تہذیبوں کو پڑھتی گئی نا, جب میں تہذیبوں کو پڑھتی تھی, سیولائزیشنز کو پڑھتی تھی, تو میرا خیال ہے مشکل ورڈنگ تو نہیں یوز کری ظفر, سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں سمجھ آ رہا ہے, مجھے تو سمجھ آ رہا ہے. نہیں پرابلم نہیں ہے, ٹھیک ہے. اچھا, جب میں اینشینٹ سیولائزیشنز کو پڑھتی تھی تو میں پوری چیزوں کو پڑھتی تھی کہ وہ ان کے قانون کیا تھے, اگر اس میں عورت کو جاب کی یا کاروبار کی پرمیشن تھی تو کہاں تک تھی. اب دیکھیں زمانہ جاہلیت جو مجھے بتایا گیا تھا کہ اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت تھی, تو مصری تہذیب جو ہے نا اگر آپ اس کو پڑھیں تو آپ کو وہ جو تھا نا عورت کی حکمرانی سے مرد کی حکمرانی تک کا جو فیز ہے نا, وہ مصری تہذیب میں آپ کو مل جاتا ہے. اس کے شروع کے جو تھی نا, شروع میں جو تھا تہذیب میں, ایک نا ان کا جسے ہم سوشل کانٹریکٹ یا نکاح نامہ یا شادی کا شادی ایک سوشل کانٹریکٹ ہے نا آپ کا, تو ایک میری نظر سے گزرا, اس میں پتہ کیا شک تھی, اس میں کیا پوائنٹس سے لکھے ہوئے کہ جو مرد ہے نا وہ عورت کے تمام احکامات, تمام جو عورت کہے گی ان کو ماننے کا پابند ہوگا. تو میں بڑی حیران ہوئی کہ میں نے کہا یہ شکیں تو اب ہمارے نکاح نامے میں شامل ہیں, تو یہ اس کے الٹ ہے, یہ کیا ہے. پھر میں جب پڑھتی پیچھے تک گئی, پھر میں غاروں تک پہنچ گئی, کیواٹ میں. مجھے ظاہر ہے آپ جب مذہب کو پڑھتے ہیں تو پھر آپ جادو کو تو چھوڑ نہیں سکتے, کیونکہ جادو اور مذہب پیرل چلتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ڈرانے کے لیے. اچھا ایک اور بات میں اسکپ کر جاؤں گی, موت کا خوف ایسا ہے کہ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں اس موت کے خوف سے. تو موت جو ہے, جب موت کا جو حدیث میں بتایا گیا ہے کہ جب کسی جو ہے کافر ہے جو مومن نہیں ہے اس کی موت ہوتی ہے تو اس کی جان یوں نکلتی ہے جیسے کانٹوں کے اوپر سے ریشمی کپڑا کھینچا جاتا ہے. تو جب میں نے تو اتنی تکلیف دہ ہوتی ہے. ایون کہ یہاں پہ ایسے مت ہیں ظفر, ایسے مت ہیں کہ مجھے ایک دفعہ میری امی بتا رہی تھی کہ فلاں کی جان نکل رہی تھی تو چھت جو تھی نا وہ تڑکنا مطلب ہے کہ آواز آ رہی تھی, چھت شہتیر کی چھتیں ہوتی تھی نا پرانی, تو وہ اس کی آواز آ رہی تھی. تو اس مطلب کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اتنی مشکل سے اس کی جان نکل رہی تھی کہ فرشتے اس کو گرز مار رہے تھے پکول ارد گرد کے لوگوں کے. اچھا میں نے میرے ہاتھ میں ایک کتاب لگی, اس میں وہ سائنٹیفکلی موت کا سارا پروسیس بتایا گیا تھا. وہ تو اتنا پرسکون پروسیس تھا موت کا, بھائی آپ کا ہر ٹیشو, آپ کا ہر سیل موت کے خلاف لڑنے کی پوری کوشش کرتا ہے. تو اگر آپ کڑیل جوان یکدم اس کا مرنا مشکل ہے, کیونکہ اس کی پوری باڈی سٹرکچر جو ہے نا فل اسٹرگل کرے گا جینے کے لیے, ہر ٹیشو اس کے حساب سے لڑے گا.
تو بیسیکلی موت کا جو پروسیس ہے نا، جیسے باقی پروسیس قدرت نے یا فطرت نے یا نیچر نے ہمارے لیے بہت بہترین رکھے نا، موت کا پروسیجر بھی ایک بہترین پروسیجر ہے، کوئی ایسا خوفناک نہیں ہے. جب میں نے سائنٹیفکلی ان کی ریسرچز دیکھی تو اس ریسرچ میں اس چیز کو دیکھا ہی نہیں گیا تھا کہ یہ مسلمان کی موت ہے یا کسی ہندو کی موت ہے یا کسی لا دین جس کا کوئی مذہب ہی نہیں ہے، کسی ایتھیسٹ کی موت ہے. جسٹ ایک پروسیس کے طور پر موت پہ ایکسپیریمنٹ ہوا تھا. جب میں نے وہ ایکسپیریمنٹ کی وہ ریسرچز ان کے نتائج دیکھے تو میں نے کہا کہ اس کا تو لینا دینا کوئی نہیں ہے موت کی سختی سے. موت کی سختی اگر آپ جس کو آپ موت کی سختی کہتے ہیں وہ سختی نہیں ہے، جس کو آپ کہتے ہیں وہ تو آپ کی باڈی سے ریلیٹڈ ہے. جیسا آپ کا باڈی اسٹرکچر ہے یا کس بیماری میں آپ مر رہے ہیں وہ تو اس حساب سے ہے. اور یہ بھی نیچر کا بہت بڑا یہ اس پہ کرم ہے ہمارا کہ وہ آخر پہ آ کے تو وہ ہمارے جو سینسز ہیں جو محسوس کرتے ہیں درد کو وہ ختم ہو جاتے ہیں، وہ تو درد محسوس ہی نہیں کرتا انسان. تو آخر پہ آ کے انسان کی وہ جو دماغ میں وہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں جیسے کوئی بہترین قسم کی یاد ہے نا، جیسے آپ فرض کریں آپ کسی کو بہت پیار کرتے ہیں، آپ اس سے ملنے جاتے ہیں تو جو دماغ میں ہارمون آپ کے ریلیز ہوں گے نا اس ٹائم سیم مرنے کے ٹائم بھی وہی ریلیز ہو رہے ہوتے ہیں. ریسرچ ہے، یہ بھی سائنٹیفکلی پروو ہے یہ چیز. تو میں اس پہ بھی میں نے کہا کہ یہ موت کی سختی کو تو پھر صرف ڈرایا گیا ہے جبکہ ثابت تو کچھ اور ہو رہا ہے. اچھا پھر میں چلی گئی، میں اب دوبارہ کنٹینیو کرتی ہوں پیچھے سے میسوپوٹیمین سے پیچھے چلے جاتے ہیں غاروں میں. پھر میں شروع تو اپنی تضحیق جو میری جو انسلٹ تھی اور گدھے اور کتے کے ساتھ ملانے سے میں سٹارٹ تو وہیں سے ہوئی تھی نا، تو میں پھر چلی گئی پیچھے. میں نے کہا سٹارٹ کرتے بھی میں ہوں کہاں پہ، میں کہاں سے انوالو ہوئی ہوں، میرا کیا مقام ہے تاریخ میں، کہاں پہ تھا میرا کیا اس میں، اب یہاں تک جو سوسائٹی پہنچی ہے اس میں میرا کتنا رول ہے. جب میں غاروں میں پہنچی جہاں پہ کیو آرٹ تھا، کیو آرٹ سے میں نے وہ التمیرا کا وہ باقی کیو آرٹ سارے دیکھے، نیٹ بھی دیکھے سارے. میں نے ان کی ہسٹری کو سمجھنے کی کوشش کی کتنی دیر سے وہ ہیں، وہ کیوں ہیں، کون سے مت ہیں یا کیوں کیا چیز ہے اس کی. اس میں مجھے نظر آیا کہ عورت جو تھی وہ تھی، اس عورت نے ہی تو سوشلائزیشن یا جس کو ہم سوشل ڈیولپمنٹ کہتے ہیں اس کی طرف عورت نے ہی تو ہاتھ پکڑ کے مرد کا قدم رکھا پہلے. اس میں وہاں پہ برابر تھے دونوں. اگر شکار کرنے کے لیے ہم دونوں جاتے تھے مرد اور عورت تو مرد شکار کرتا تھا، عورت اس کی کھال اتار کر گوشت کے ٹکڑے کر کے واپس غار میں لے کے آتی تھی. عورت نے ہی اس کو پرزرو کرنے کا طریقہ سیکھا، عورت نے ہی آگ پہ پکانے کا طریقہ سیکھا، عورت نے ہی اپنے طرز پر برتن بنانے سیکھے. ایون جو پیالہ ہے وہ عورت کی چھاتی چیسٹ کی بنیاد پر اس نے بنایا کہ اس پہ میں مطلب پیش کر سکوں کوئی چیز. آپ دیکھیں برتنوں کی جو ہے وہ شکل وہ آپ کی فزیکل باڈی اسٹرکچر سے ہی ملتی جلتی ہے. تب اتنی عقل نہیں تھی ان کو، مطلب شروعات یوں ہوئی تھی. اور شروعات کس نے کی؟ عورت نے. مرد شکار کے لیے باہر جاتا تھا، عورت غار میں رہ کر دیکھتی تھی. عورت نے ہی بائی ڈیفالٹ یا جس طرح سے بھی مسٹیکنلی یا جس طرح سے بھی جب یہ شکار اویلیبل نہیں ہوتا تھا تو عورت کیا کرتی تھی، وہ اس نے بیجوں کو دیکھا کہ کون سے بیج میں اگر شکار نہیں اویلیبل ہوگا تو دیکھ سکتی ہوں اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو جس کے ساتھ وہ رہتی ہے. پھل سبزیاں جو بھی چیز ہم کھاتے ہیں یہ ساری عورت نے چنی، عورت نے اس پہ تجربے کیے. مرم پٹی اگر کوئی جانور آپ کو کٹ لگا دیتا تھا کہ بیماری تھی، کوئی پھوڑا بن گیا تو مرہم پٹی بھی عورت ہی اس کو پتا تھا کہ اس پودے کی یہ خصوصیت ہے، اس کو اگر لگائیں گے تو یہ فائدہ ہوگا اس کا. تو میں تو مطلب مجھے عورت سے ہی عشق ہو گیا، محبت ہوگی کہ میں نے کہا کہ یہ کتنا مظلوم بن کے رہ رہی ہے، اس کو کیسے مظلوم بنا کے رکھیں گے جبکہ اس کی اتنی کنٹریبیوشن ہے اس میں کہ اس نے ہی معاشرت اور وہ ویل ڈیورنٹ تو کہتے ہیں کہ جو مرد ہے وہ آخری جانور ہے جس کو عورت نے سدھایا، عورت نے ہی ٹیم کیے سارے جانور. عورت اگر کسی کو کتا بنا دیا دیکھتے اس کو آپ نے ماننا کیا تھا بھائی یار، آپ نے اس کو ماننا کیا تھا. اس کی بندہ کہتا ہے کہ نہیں بھی بہت اچھا تم نے کام کیا، وہ اس کے اگینسٹ آپ نے اس کو خود جانور بنا دیا اس کے.
तो आप जानते हैं मैं जब पढ़ रही थी तो वो जो वीनस सीरीज है, वो मोटे मोटे हिप्स और छाती और मुंह उसका गायब है, वीनस सीरीज वेल एंड रूफ, वीनस ऑफ वेल एंड रूफ है ना, वो वीनस सीरीज मेरे हाथ लगी, मैंने पढ़ा उसके बारे में, 22,000 साल तक पूजा जाता रहा उसको। तो मीनवाइल ना द गोल्डन बो बुक मेरे हाथ लगी उनकी, सर जॉर्ज जेम्स फ्रीजर्स, क्योंकि मैं उस पे जादू पे पढ़ना चाहती थी कुछ। मैं कहा जादू की हकीकत क्या है ये चीजें, दम दरूद जादू, ये सारी चीजें क्या है। जब बुक मेरे हाथ लगी ना तो उसमें सारा लिखा हुआ था कि जो थे ना औरत जो थी ना जरखेजी की, आप जानते हैं ना औरत को फर्टाइलिटी मतलब गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी और जरखेजी की देवी के तौर पर पूजा जाता रहा है औरत को 22,000 साल तक, ये तब की बात है। अच्छा, तो जब मैंने उसमें मज़ाहब के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया कि मैं क्या मज़हब बना कैसे इवॉल्व हुआ, कि जब गारों में रहते थे, जब उसमें वो आप देखें वो अल्तमीरा गार में या बाकी केव आर्ट में कुछ खास किस्म के रिचुअल्स दिखाए गए हैं उसमें। तो उसमें एक शामन है और बाकी कुछ जो इर्द गिर्द शिकार कर रहे हैं, जैसे वहां पे मुझे लगता था कि वो वहां पे जादू का इवॉल्व वहां से हुआ, मतलब इस सेंस में कि अगर हम इस तरह से करेंगे तो इसका असर इस तरह से होगा। अच्छा, गारों से निकल आए अब गारों से निकलते हैं और आगे चलते हैं, थोड़ा सा औरत को भी साथ लेके चलते हैं। 22,000 साल तक औरत की पूजा होती रही है, ठीक है। अगर इसके बाद हमारे पास जो रिटन डॉक्यूमेंट है ना रिटन फॉर्म में, वो तो मेसोपोटामियन के ही हैं या इंडस वैली के। इंडस वैली तो अभी डी कोड ही नहीं हुआ, तो मेसोपोटामियन तो डी कोड हो चुका है ना, उसकी सुमेरियन टैबलेट्स डी कोड हो चुकी हैं। तो इनसे चीजें उठा के इस्लाम ने ले ली। अब मैं अगर पांच ये जो है इस्लाम के अरकान उनको देखूं तो वो सारे, मैं तो समझती थी सिर्फ इस्लाम ने ही ये सब कुछ दिया है, इससे पहले कुछ नहीं था। एक सेकंड के लिए मैं आपको रोक के और यहाँ पर व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि जिसको जानना है, मेसोपोटामिया से ही इस्लाम ने बहुत ज्यादा कॉपी किया है और जहन्नुम की बहुत सारी कॉन्सेप्ट है जो वहां से कॉपी हुई है, जिसके लिए आप लोग अगर सर्च करेंगे मेरी वीडियो मिल जाएगी। तो उनकी एक अंडरवर्ल्ड माइथोलॉजी थी जिसमें से बहुत कुछ कॉपी किया गया है, तो उस पर मेरी एक वीडियो है अभी रिसेंटली आई थी, जिन्होंने नहीं देखी उसे जरूर देखें। बहुत कुछ उसमें आप लोगों को जानने और सीखने के लिए मिलेगा उस वीडियो में। जी सॉरी, कंटिन्यू करें आप। हाँ जी, और देखिए अगर आप कुरान में वो इस तरह की चीजें निकाल देना कि बेशक आपका परवरदिगार बड़ा रहीमो करीम है, ये जो बार बार रिपीट हुई चीजें, इनको रख के बाकी देखें बहुत कम फिनोमिनाज है उसमें। तख्लीक देख लें, जमीन और आसमान की तख्लीक है, आदम की पैदाइश का किस्सा है, और जमीन आसमान की तख्लीक होगी, आदम के पैदाइश का किस्सा हो गया, और 2-3 चीजें जो हैं वो सारी की सारी आपको मेसोपोटामियन उसमें जो सुमेरियन टैबलेट्स है ना उसमें मिल जाएंगी। तो मेरे लिए तो ये शॉकिंग थी चीज, शॉक्ड थी मैं कि मैंने इस हद तक किया था कि वो जो थे ना किस्सा हाबील और काबील का, कि काबील ने एक दूसरे को मारा और उसकी लाश को लेके 3 दिन तक वो कंधे पे फिरता रहा। तो वो मैं जब अपनी बहन के लिए लड़ रहे थे वो दोनों। हाँ, तो अच्छा देखें, जब मैंने नेंडरथल्स के बारे में पढ़ा, नेंडरथल्स जो थे आज से 40,000 साल पहले खत्म हो चुके हैं, 40,000 साल पहले खत्म हुए, वो पहले लाखों साल पहले से मौजूद थे। तो नेंडरथल्स के जो कब्रिस्तान मिले हैं ना उसमें वो कब्रिस्तान मिले, बता रही हूँ मैं, कब्रिस्तान का लफ्ज यूज करिए, वो दफनाते थे अपने मुर्दों को नेंडरथल्स, और उनके साथ रीछ के वो हड्डी कोई साथ मिली है, कोई रिचुअल होगा उनका या कोई होगी चीज उनकी ज़ाहिर करती होगी। तो जब मैंने उनके बरियल्स के बारे में पढ़ा तो मैंने कहा फिर आदम के हाबील और काबिल कहाँ पे आते हैं, कि हमारा दिमाग 1300 सीसी है, अगर वो जो नेंडरथल्स थे वो 1000 सीसी दिमाग वाले थे, वो अपने मुर्दों को दफनाते थे। तो हाबील और काबील जिसके वालिद आदम को फरिश्तों ने सजदा क्यों किया, इल्म की वजह से, तो उनको इतना भी इल्म नहीं था कि अपने दफनाना है मैंने। फिर मैंने कहा कि फिर मैं उसको फिट करने पे लगी हुई थी कि मैं क्या फिर मैं अगर कौवे से सीखना पड़ा उन्हें, वो भी एक तो वो आगे सिखाता है उन्हें। हाँ, तो कौवे से सीखा, देखे उसने कौवे से सीखा।
تو بھائی نیانڈرتھلز کو کس نے بتایا؟ وہ تو اپنے مردوں کو دفناتے تھے. تو یہ آدم پھر کہاں پہ ایگزسٹ کرتے ہیں؟ میں اصل میں آدم کے ایگزسٹنس کو جاننا چاہتی تھی کہ آدم ایگزسٹ کہاں پہ کرتے ہیں پھر. کہ اگر ہم نیانڈرتھلز اگر کہتے ہیں کہ وہ جو ہم تو ان سے سپیرین ہیں, ہم ہومو سیپینز ہیں, تو نیانڈرتھلز کو تو پتا تھا پھر دفنانے کا. تو پھر آدم کے بیٹوں کو کیوں نہیں پتا چلا کہ دفنانا کس طرح سے ہے؟ پھر اس کو فٹ کہاں پہ کرنا ہے؟ مطلب اس سے پہلے بھی آپ کو ملتی ہیں چیزیں, دفن کی ہوئی چیزیں ملتی ہیں. تو ایون بہت سے جانور اپنے جو ہیں اپنے بچوں کو یا جو مر جاتے ہیں ان کو دفن کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک وہ آدم کا بھی وہ فلکچویٹ کر گیا. میں نے کہا تو یہ آدم بھی کوئی رانگ نمبر ہی ہے, یہ کہیں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. جیسے موسیٰ کہیں بھی مجھے نہیں ملا, ابراہیم کہیں بھی مجھے بھی نہیں ملا, تو اسی طرح مجھے آدم کے بارے میں بھی میں نے کہا کہ یہ تو پھر آدم تو کہیں ایگزسٹ نہیں کرتا. تو اس کی تخلیق بھری پڑی ہے اتنے, اس میں قرآن میں اتنا ذکر ہے اس کا. کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا, اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا, اور دونوں ہاتھ بھی رائٹ سائڈ پہ ہیں آپ کے. تو وہ جو ایک وہ ملتا ان کا وہ ایک اسٹیچو ملتا ہے, وہ اس میں اس کے رائٹ سائڈ پہ دونوں ہاتھ ہیں. میں نے کہا یہ کیا اتنی کاپی پیسٹنگ. کاپی پیسٹنگ جب میں نے اسٹارٹ کی, میں نے کہا اچھا پھر اس کو پھر صحیح سے میں نے کہا اب میں نے سرچ کرنا ہے, دیکھنا ہے میں نے کہ اس میں کاپی پیسٹنگ آئی کتنی اور کہاں سے آئی ہے. تو ہر چیز میں کاپی پیسٹنگ ہے. اگر آپ نماز کے اوقات کو ہی لے لیں, جب میں سورج, جب دیکھیں انسانی فطرت ہے نا, وہ کیوریسٹی اس میں موجود ہے, وہ دیکھنا چاہتی ہے. جب غاروں سے نکلے ہیں تو انسان آسمانی بجلی کو دیکھ کر ڈر جاتا تھا. جو سورج ہے وہ اس سے محبت کرنا شروع ہو گیا کہ یہ دھرتی پہ. اچھا آپ کو پتا ہے, بلکہ ظفر آپ کو تو پتا ہی ہوگا کہ جو ہے وہ جو یہ جس سے کہتے ہیں یونی اور لنگ, اس کی بھی پوجا کی جاتی رہی ہے. تب تک ہمیں پتہ ہی نہیں تھا, انسان کو نہیں پتا تھا کہ وہ پیدا کیسے ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, جنریشن بڑھ کیسے رہی ہے. کوئی سمجھتا تھا کہ شاید سورج کے نیچے دھوپ میں جاتی ہے عورت اس لیے پریگننٹ ہو جاتی ہے. کوئی کچھ قبیلے یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ پانی میں تیرتی ہے, پانی میں جاتی ہے تو وہاں سے مچھلیاں یا کچھ اور چیز اس کو پریگننٹ کر دیتی ہیں. تو وہ عورت کو اس لیے میں اس کو دیکھ رہی تھی کہ پوجنا کیوں سٹارٹ کیا عورت کو. تو عورت ایک تو وہ غار سے نکل کے اس نے اتنا مطلب فیسیلیٹیٹ کیا مرد کو, مرد کے دل میں ظاہر عقیدت آ گئی. اس کے علاوہ وہ دوسرا نسل بھی بڑھا رہی تھی, فرٹیلٹی کی وجہ سے اس کو پوجنا شروع کر دیا. جب وینس سیریز کی وہ ویلنٹ روف جو ہے وہ بڑی سی ممی جو ہے, بڑی سی وہ اسٹیچو ہے, اس کی چھاتی اتنی بڑی ہی, کولے اس کے اتنے بڑے ہیں. تو اس کے پیچھے لاجک یہی تھی نا کہ ان کو فرٹیلٹی کی گاڈس تھی, اس کو پوجا جاتا تھا. تو جب تک ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ اصل میں پریگننسی ہوتی کیسے ہے, تب تک ایون کہ ابھی بھی وہ سر جارج جیمس فریزر نے لکھا ہے کہ کچھ قبیلے ایسے ہیں جو عورتوں کے ہاتھ سے کاشتکاری کا آغاز کرتے ہیں. مطلب پنیری جسے کہتے ہیں نا ہم, بیج بونا, وہ عورتوں کے ہاتھ سے بواتے ہیں بیج کو کہ آپ لگاؤ کہ برکت ہوگی. مطلب ان کا مت ہے نا یہ, ان کی یہ ماننا ہے کہ یہ مت ہے کہ اگر عورت خود فرٹائل ہے نا, مطلب یہ عورت خود اگر کسی نئی جان کو اپنے جسم سے نکالتی ہے تو اس کے ہاتھ سے اگر ہم بیج کو بوئیں گے تو زیادہ بہتر رزلٹ آئے گا. پیچھے لاجک اس کے یہ ہے. اچھا اس سے میں نے دیکھا, میں نے کہا کہ عورت تو بڑی بہترین تھی, لیکن اسلام نے تو اس کا بیڑا غرق کر دیا کہ مجھے کتے گدھے سے ملا دیا, مجھے آدھی عقل کی مالک بنا دیا. پھر میں نے دوبارہ سے نا آدھی ہو گئی, ہاں آپ کا پراپرٹی میں جو آپ کا حق تھا وہ بھائی سے آدھا ہو گیا. اچھا جب میں عقل نے تو دیکھا آدھی کہ بتا ہی دی, جب ہاف میں نے دیکھا انٹیلیجنٹ. جب میں نے دیکھا کہ عورت اتنی, میں مطلب بندہ سوچتا ہے کہ اتنی نفرت کیوں, مطلب کیوں عورت سے نفرت, جبکہ آپ کا گزارا بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, سچی بات ہے یہ کہ آپ عورت کے بغیر رہ بھی نہیں سکتے, اور نفرت بھی آپ کو اتنی ہے. پھر میں نے عرب کلچر کو, پھر میں نے محمد صاحب کی ذات کو پڑھنا سٹارٹ کیا. میں نے کہا کہ اب میں نے قرآن کو جو کھنگال لیا ہے, اس میں تو کچھ مجھے نہیں مل رہا, نہ تخلیق کا کچھ ملا مجھے. آدم کا بتا دیا تخلیق کا, وہ آدم ایگزسٹ نہیں کرتے کہیں پہ. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ پسلی سے تخلیق کا بتا دیا, وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا, وہ بھی حقیقت میرے سامنے کھل کے آ گئی. ایون کہ اس میں قرآن میں شیطان اور ابلیس کا نا مختلف جگہوں پہ ذکر ہے. تو میں ان دونوں میں کنفیوز ہوتی تھی کہ ابلیس کیا ہے اور شیطان کیا ہے.
پھر میں نے احادیث میں بھی دیکھا, میں نمبرنگ نوٹ کی کہ کہاں کہاں پہ ابلیس کا ذکر ہے, کہاں کہاں پہ شیطان کا ذکر ہے. تو پھر میں اس نتیجے پہ پہنچی, تب میں تھوڑی سی تھی مطلب تشکیق کے مراحل میں تھی, تب میں اس نتیجے پہ پہنچی کہ جہاں پہ کچھ بہت بڑا, جیسے صرف ابلیس کا ذکر آپ کو ملتا ہے صرف تخلیق کے قصے میں کہ اس نے بہکایا, صرف وہاں پہ. اس کے علاوہ جو پرماننٹلی انسان کو بہکاتا ہے وہ شیطان کی شکل میں ملا, مطلب اس میں بہت ایمبیگوٹی, کلیئرنیس اس میں تھی نہیں. ان دونوں میں اس میں بھی اٹکتی رہی. میں نے کہا کہ اتنی مطلب وہ جو ایڈم والا جو قصہ ہے, جب اس کی بات ہوتی ہے تو وہاں پر ابلیس کی بات ہوتی ہے, صرف وہاں پہ ہاں ابلیس کی بات ہوتی ہے. اس کے علاوہ کہیں پہ بھی ابلیس کی بات نہیں ہوتی. اس کے اور جہاں پہ بہکانے کی بات ہوتی ہے یا وسوسے ڈالنے کی بات ہوتی ہے, وہاں پہ صرف اس کی بات ہوتی ہے, شیطان کی بات ہوتی ہے. پھر میں نے احادیث میں بھی دیکھا, میں کہا احادیث میں کہاں پہ ذکر ہے, تو احادیث میں بھی ابلیس کا صرف اس طرح سے ذکر ہے کہ وہاں وہ تخت پہ, پانی پہ اس کا تخت ہے اور وہاں پہ وہ بیٹھا ہوا ہے, بس یہ, اور وہ میاں بیوی کے درمیان ناچاکی پیدا کرتا ہے. تو میں نے یہ دونوں مطلب امبیگوس فینومینا دونوں, میں کلیئر نہ ہو سکی ان دونوں باروں میں. مطلب جس فینومینا کو میں اٹھا کے پڑھنا سٹارٹ کرتی تھی, اس کی ہسٹری سے ٹریسز لے کر, سائنٹیفکلی کچھ پروف لے کر, تو وہ چیز اور زیادہ امبیگوس ہو جاتی تھی, اور وہ اور زیادہ مطلب کلیئر تو ہو ہی نہیں پاتی تھی. اس طرح سے کلیئر ہو جاتی تھی کہ وہ قصہ جھوٹ ہے. وہ تب کا قصہ ہے جب ہمارے آباؤ اجدادوں نے غار سے نکل کے ابھی مظاہر نیچرل فینومیناز کو سمجھنے کی کوشش کی تھی. تب کے قصے ہیں سارے کے سارے. یہ آسمان جو بارش ہے, وہ فرشتے جو ہے بادلوں کو چلاتے ہیں, یہ تو تب کی بات ہے جب انسان نے بھی کچھ سمجھنا سٹارٹ کیا تھا. اس نے خود سے بنا لیے, گھڑ لیے, اس نے دیوتا خود سے گھڑ لیے. وہ بجلی سے ڈرتا تھا, آسمانی بجلی سے ڈرتا تھا, وہ لاوا ابلنے سے ڈرتا تھا پہاڑوں کے, وہ زلزلوں سے ڈرتا تھا. وہ انسان جانوروں سے ڈرتا تھا جو اس کی جان لے لیتے تھے. تو وہ سمجھتا تھا کہ کوئی جب یہ قبیلوں کی شکل میں انسان رہنا شروع ہوئے نا, تو ان کا ایک بڑا سردار یا بڑا سردار تھا. تب انسان نے سوچا کہ جیسے ہمارا ایک بڑا سردار, اسی طرح اس دنیا کو وہ جتنا جانتا تھا مطلب اس کے ذہن کے مطابق وہ سوچنے لگا کہ پھر ایک بڑا خدا بھی ہوگا, اسی طرح خدا نہیں مطلب کریٹر ہوگا. تو اس کو خوش کرنے کے لیے قربانیاں سٹارٹ ہوگی. اچھا, میں آپ کو وہ اپنے وہ اسلام میں کاپی پیسٹنگ کا بتا رہی تھی کہ میں نے پھر سرچ کرنا شروع کیا کہ کاپی پیسٹنگ کیا چیز کاپی پیسٹنگ ہے. جب میں نے نماز کے اوقات کو دیکھنا شروع کیا تو یہ تو میں نے صابیت کو پڑھا, صابیت مذہب جو ہے نا اس میں, تو وہ تو اسلام تو چربا ہی سارا صابیت کا. آپ دیکھ لیں سارے, آپ ان کی نمازوں کو دیکھیں ذرا صابیت کی, ان کے سیم سٹائل ہے, وہ ذرا تیز پڑھتے ہیں, ہم ذرا سلو پڑھتے ہیں. کھڑے ہونے کا سٹائل ان کا اور وہ سارے ایکشن ان کے کافی کچھ میچ کرتا ہے, وہ کافی کچھ میچ کرتا ہے اس کا. اور نماز کے اوقات بھی میچ کرتے ہیں. دیکھیں نماز کے اوقات بھلا کہاں سے لیے, اس کی جڑیں آپ دیکھیں تو یہ تو سارا سورج کے ساتھ منسلک ہے. جب سورج کی پوجا کی جاتی تھی, سورج دیوتا جب سورج کو دیوتا کے طور پر پوجا جاتا تھا, جب سورج غروب ہو جاتا تھا تو وہ تو ان کا رونا سٹارٹ ہو جاتا تھا کہ ہمارے حکمران نے اس وقت جب یہ سورج کی پوجا کی جاتی تھی کہ ہمارے جو حکمران ہے اس سے کوئی غلط فیصلہ یا کوئی غلط کام ہو گیا, اس وجہ سے سورج دیوتا ناراض ہو کر چلا گیا ہے. تو وہ تو اس لیے جسے ہم مغرب کہتے ہیں مسلمان, وہ اس ٹائم وہ نماز پڑھتے تھے. اس کے بعد عشاء کی, جس کو ہم عشاء کی نماز کہتے ہیں, وہ بھی وہی ان سے ہی آیا ہے کہ وہ سورج دیوتا کو منانے کے لیے لمبی نماز پڑھتے تھے کہ جو بھی غلطی ہو گئی ہے وہ معاف کر دے. اسی طرح جب تہجد جسے ہم کہتے ہیں, وہ بھی سورج دیوتا, آپ ان کی تہذیب کو پڑھ لیں جو سورج کو مانتے تھے, وہ بھی اس ٹائم عبادت کیا کرتے تھے رو کے, زاروں کے تار رو کے کہ جو ہے نا وہ سورج دیوتا وہ پہلے آسمان پہ مطلب قریب آ کے سن رہے ہیں ہماری بات. تو جیسے ہی سورج کی روشنی تھوڑی سی نظر آنی, وہ ریڈ اس کی وہ جو گلابی رنگ ہے اس کا نظر آنا, تو وہ خوشی کے ساتھ سارے مبارکباد دینی انہوں اس کو جو ان کا مذہبی ریچول تھا وہ ادا کرتے تھے. تو اسلام اس ٹائم فجر کی نماز پڑھواتا ہے ہم سے. تو اس کے بعد جیسے ہی دیکھیں اب فجر کے بعد ظہر تک کیسا سکون ہے, ہم اپنا کام کرتے ہیں نا, تو جیسے ہی سورج کے ڈھلنے کا سٹارٹ ہو جاتا ہے نا ظہر جسے ہم کہتے ہیں, تب پھر عبادت شروع کر دیتے ہیں. تو
یہ نماز کی اوقات تو ہم نے ثابت مطلب ان سے لی ہیں جو سورج کی پوجا کیا کرتے تھے. حج بھی ہم نے وہیں سے لیا ہے, گھومنا. آپ ذرا حج کی شروعات میں جا کے دیکھیں نا, تو وہ سورج میں ہی سورج پرستی میں جا کے آپ کو ملتی ہیں ساری چیزیں. یہ تو اسلام قربانی میں بھی ہمیں مل جاتا ہے. جو حج ہے تو حج تو ہمیں اسلام سے ہی پروو ہو جاتا ہے کہ وہ لوگ پہلے ہی حج کیا کرتے تھے. یہ تو ہمیں حدیثوں ہاں میں بھی اس میں پتہ چل بلکہ جاتا ہے. قرآن میں بھی بلکہ ذکر ہے میرا خیال کہ ان کی وہ ننگے ہو کے کرتے تھے اور ان کی تصدیات مطلب ان حدیث کی ہے, ہاں صحیح وہ حدیث میں آتا ہے کہ جو یہ صحابہ تھے ان میں سے کچھ ایسی صحابی بھی رہے ہیں جنہوں نے اس ٹائم پر ننگے ہو کے طواف کیا کرتے تھے. کافی تھے. یہ ان کا تھا, یہ میرے خیال سابی مجھے پکا نہیں پتا لیکن تھے ہاں, یہ ایسا. اور پہلے کے جو حجر اسود مشرک لوگ ہوا کرتے تھے نا وہ ایسے ہی ان کا حج کا جو ان کا طریقہ تھا وہ یہی تھا, وہ کپڑے اتار کر ہی کیا کرتے تھے. ان کا ماننا یہ تھا کہ ہم اپنے آپ کو سیدھا گاڈ کے ساتھ میں کنیکٹ کر رہے ہیں, ایسا ان کا ہاں ماننا ہوا کرتا تھا. تو اس لیے وہ اپنے کپڑے اتار کے اور اس کی ایک وہ رسی ہوا کرتی تھی اس سے پکڑ کر وہ کیا کرتے تھے. حجر اسود. اچھا میں جب اس کا حجر اسود کا پڑھا تو یہ تو کوئی ٹوٹا ہوا اوپر سے کیا اسے کہتے ہیں شہابیہ تھا وہ, تو اس کو اس طرح سے پوجا جاتا تھا. یہ ساری کی ساری چیزیں نا اسلام میں وہ تھی جب انسان نے صرف جو نیچرل فینومیناز تھے نا ان کو سمجھنے کی کوشش کی تھی, ان سے کاپی پیسٹنگ تھی. تو جب میں نے اچھا انسانی دور میں ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے کہ جب وہ دیوتاؤں سے اتنا خوف زدہ ہوتا تھا ایون کہ وہ اپنی سب سے پیاری چیز کو قربان کر دیتا تھا دیوتا کو خوش کرنے کے لیے. تو اب پیاری چیزیں تو بدلتی رہتی ہیں. سب سے اچھا پیاری چیز کیا اپنے انسان کو اپنی اولاد ہوتی ہے نا, تو اپنی اولاد بھی قربان کر دیا کرتا تھا. جب میں نے ابراہیم کا قصہ پڑھتے تو ہم شروع سے بڑی عقیدت کے ساتھ پڑھتے تھے کہ اور کبھی سوچا بھی نہیں تھا ہم نے کہ بچہ کیوں قربان کرنا چاہیے کسی کو, کیوں چھری چلانے کے لیے لے گئے. تو جب میں نے ان کو پتہ نہیں وہ مجھے اس کا نام بھول کے جس میں وہ ایسی بھی ہیں ایک ملے ہیں فوسلز جن میں مرتبان میں باندھے چھوٹے چھوٹے بچوں کی لاشیں نا وہ قربان کیا کرتے تھے بچوں کو دیوتا کے نام پر. ہاں دیوتا کے نام پر. تو جب میں نے اس تہذیب کو پڑھا تو میں نے کہا کہ اچھا تو یہ ابراہیم جو تھے وہ اس کے آس پاس ہی یہ اس خیال کی عکاسی کر رہے ہیں کہ اپنی بہترین چیز آپ کی اولاد ہوتی ہے نا اس کو قربان کر رہے ہیں دیوتا خوش کرنے کے لیے. تو قربانی اس کے بعد یہ قربانی ایسا ایسا جانوروں تک کنورٹ ہوگی, علامتی مطلب انسان ایوالو کر رہا ہے نا, شعوری انٹلیکچولی بھی وہ ایوالو کر رہا ہے. تو وہ چیزیں جو اصل میں کرتا تھا وہ آہستہ آہستہ وہ سمبل علامتی طور پر کرنے لگا. وہ بچوں کو قربان کرتا تھا, اس کے بعد وہ جانوروں کو قربان کرنا شروع کر دیا اس نے. ٹھیک ہے. اسی طرح جب میں نے ختنہ کو دیکھا تو اشتار دیوی کے مندر میں جو مرد تھے اپنا وہ پورا جو ویجنل جو اس کا پارٹ ہے وہ کاٹ کے دیوی کے چرنوں میں دیوی کے قدموں میں رکھ دیا کرتے تھے. تو آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ وہ صرف اگلا حصہ تھوڑا سا کاٹ کے علامتی طور پر رکھنا شروع ہو گئے. تو ایک تو مجھے یہ ملا ادھر سے. اس کے اچھا علاوہ ایک مصریوں سیکنڈ میں آپ کو روک کے نا ایک آدم میں سپر چیٹس جو آ گئے ہیں پہلے انہیں لے لیتے ہیں. جی لے لیں. ہاں منیش کمار چورسیا جی کا آیا تھا, کہہ رہے تھے ہائپر ریلیجس لوگ سچ بھی نہیں سنتے ہیں. ایگزیکٹلی میں بہت آج کل ٹویٹر پر بہت زیادہ ہیں کچھ لوگ, میں جیسے ٹویٹ کرتا ہوں نا تو وہ اٹیک کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں. وہ سننا ہی نہیں چاہتے, وہ اس پہ دھیان ہی نہیں دیتے بھائی کیا انہیں بتایا جا رہا ہے, اس سے کوئی مطلب نہیں ہے انہیں اٹیک کرنا ہے انہیں کے بعد. سندیپ سنگھ کہہ رہے ہیں جو بولے سو نہال ست سری اکال ٹروتھ از سپریم سول ستیہ جیتے ٹروتھ الون ونس. بہت بہت شکریہ سندیپ سنگھ جی کا بھی. ورون کہتے ہیں میڈم آپ پنجابی لگتی ہیں, یہ اسلام آپ کے پرخوں نے 500 سال پہلے ہی ایکسپٹ کیا ہوگا, جیسے عرب سے آیا تھا ویسے ہی واپس چلا جائے گا. آپ بہت ہمت والی ہو. بہت بہت شکریہ ورون جی کا بھی. آپ کچھ کہنا چاہیں گے ورون جی کو؟ نہیں بہت شکریہ. بالکل یہ جو تھے قلم سوری کیا اسے کہتے ہیں تلوار کے زور پر ہمارے باؤ اجداد نے قبول کیا ہوگا اسلام. صحیح بات ہے.
इसलिए जो हमारी कम्युनिटी है ना वो खतरे से बच गई है औरतों की। अगर हम प्योर अरब से आए होते तो शायद खतरा ज़्यादा होते, सारे फिरते इधर औरतें भी। मनीष कुमार जी का एक और है, कह रहे हैं ऑल मेन मस्ट पे थैंक्स टू ईच वुमन ऑफ यूनिवर्स। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी का। जी, तो मेरा आपसे सवाल है दरअसल, क्योंकि अब टाइम बहुत ज्यादा हो चला है, 1 घंटे का हमारा शो होता है, लेकिन आपने इतना अच्छा आपने एक्सप्लेन किया और इतनी अच्छी आपने हिस्ट्री बताई है, तो मैं भी नहीं रोकना चाह रहा था आपको कि मैं रोकूं आपको, क्योंकि बहुत बहुत बढ़िया मुझे लग रहा था, बहुत अच्छा, मुझे मजा भी आ रहा था उसके अंदर। 1-2 सवाल फिर भी हमें लेने पड़ेंगे, क्योंकि अब अगले शो में तो खैर आपको आना ही है, तो हम कोशिश करेंगे कि वहां पर हम कवर कर लें जो रह जाए। तो मुझे ये बताएं आप, क्योंकि ये सवाल मेरा हर फीमेल से रहता ही है, आप मुझे ये बताएं आपको क्या लगता है कि, क्योंकि आपको पता ही है कि आपने तो सब कुछ इतना स्टडी किया है, उसके बाद आपको पता चला है कि हाँ कितना कुछ बिल्कुल भी हक नहीं है, ठीक है। ये जो फीमेल हैं बहुत सारी आती हैं और डिफेंड भी करती हैं मेरे चैनल पे, क्या लगता है कि इन्हें दिखाई क्यों नहीं देता? और जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में भी बोला था मैंने कि 30-40 लड़कों के मेरे पास ईमेल आए हुए हैं जो लाइन में लगे हुए हैं इंटरव्यू देने के लिए, लेकिन फीमेल्स नहीं आ रही है। क्या रीजन लगता है इसका आपको? एक तो ब्रेन वॉशिंग है ना, आप छोटे बच्चे को शुरू से ही जो बताते जाते हैं ना, फिर वो अकीदतमंद हो जाता है वो बंदा। और आप मतलब ये हर किसी के साथ होता है, औरत तो ज्यादा अकीदत की मारी होती है, मजहबी होती है। मैं जब मजहब से निकली थी तो मैं डिप्रेशन का शिकार हो गई थी, मतलब मैं कबूल नहीं कर पा रही थी, हालांकि हकीकत सब कुछ मेरे सामने थी। तो इस मजहब से निकलने के लिए आप सुनी सुनाई बातों पे नहीं निकल सकते, क्योंकि ये अकीदत है, ये अकीदत का बुत जब टूटता है ना तो आप खुद भी टूट जाते हैं। तो मजहब से निकलना कोई आसान काम नहीं, इसके लिए आपको खुद से रिसर्च करना पड़ेगी, खुद से पढ़ना पड़ेगा। अगर कोई आपके दिमाग को कोई ट्रिगर कर रहा है, कोई पॉइंट आपको लग रहा है कि ये होना नहीं चाहिए था, तो उसको पकड़ लें, आप पढ़ें जरूर, और आहिस्ता आहिस्ता आप अकीदत की पट्टी उतारना सीख लेंगे। तो मैं पहले यही समझती थी, मैं भी बड़ी मैं शदीद किस्म की मजहबी थी, मैं कुछ सुनना नहीं चाहती थी, ना अल्लाह के बारे में, ना मोहम्मद, ना दीन के बारे में। लेकिन जब पता क्या है, मैं क्या से कहते हैं, ला इल्म थी, इग्नोरेंट थी उससे, इस्लाम से पहले जो इतनी रिच कल्चर, रिच सिविलाइजेशन थी ना, मैं उनसे नाबल्द थी, मुझे नहीं पता था उनका। जब मैंने उनके कल्चर को पढ़ा, जब मैंने रिलीजन को छोड़ दें, आप रिलीजन को छोड़ दें, जब मैंने उनकी इनपुट को पढ़ा कि वो क्या थे, उनकी क्या कहते हैं प्रोग्रेस, उनकी प्रोग्रेस को पढ़ा, तब मैं हैरान हुई। मैंने कहा कि ये तो बड़े मोहब्बत के लायक लोग थे, मोहब्बत जिनसे नफरत की जाती है। तो आप सबसे पहले आप खुद को एम्पावर करें, आप खुद को पढ़ें, मतलब खुद के लिए पढ़ें, खुद के लिए पढ़ें। आप जो औरतें हैं, उस नो डाउट मैं ये नहीं कहती कि वो सुपीरियर है, बराबर है, वो मर्दों के बराबर है, लेकिन इस वक्त जो माशरत है ना, इस वक्त जो सिविलाइजेशन है, इस टाइम जो डेवलपमेंट है, इसमें औरत का बहुत बड़ा किरदार है, और आप इस चीज को ओन करें। औरतें इस चीज के बारे में जाने, उनको पता ही नहीं है, अपनी वर्थ का ही नहीं पता। वो जिस तरह से कोई भी जो मजहब है वो आपको बता देता है, तो आमीन करके कानों में कान बंद करके सुभान अल्लाह कहते रहते हैं। अच्छा, सबसे बड़ा इनका पता क्या है जफर, कि हमारे पाँव के नीचे जन्नत है। ओ भाई, ये जन्नत दोज़ख का कंसेप्ट, ये भी किसी से कॉपी किया गया है। वो मिस्रियों ने क्यों वो मम्मीफाई करते थे, उनका भी यही अकीदा था कि अगली जिंदगी स्टार्ट होनी, तो अभी तक वो पड़ी हुई हैं, वो जो मम्मीज है ना, वो दोबारा नहीं उठ सकी। तो इस चीज से निकलें, जन्नत दोज़ख को रख दे साइड पे, और खुद की वर्थ को पहचाने कि आप बहुत कीमती हैं, आपने बहुत कुछ दिया है, हिस्ट्री को बहुत कुछ दिया। अगर हिस्ट्री की किताबों में अगर मर्द की लिखी हुई हिस्ट्री है ना, तो आपको बहुत कम मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। और हिस्ट्री में जो है ना, वो आपका बहुत ज्यादा किरदार, उस चीज को जाने। आप इतनी नहीं गैर रहम नहीं है कि कोई आपको आधी अकल की मालिक कह रहे हैं और आप सुभान अल्लाह कह रही हैं, आप नहीं हो आधी अकल की मालिक भाई, आप बेहतरीन फैसले करती हो,
बेहतरीन फैसले करती हो। अगर देखें एक गजटेड ऑफिसर है, एक वो पूरा डिस्ट्रिक्ट चला रहा है, वो अंदर ऑफिस में बैठा हुआ है, एक मर्द जो है वो बाहर गेट पे बैठा हुआ है उसके, तो उस औरत की भी आधी गवाही है। ये कैसा इलॉजिकल और क्या उसे कहते हैं, कैसा कैसा अजीब सा ये है। तो आप नहीं हो ऐसी जैसी आपको बावर करवाया गया है, आप इससे बहुत कुछ हो, बहुत बेहतरीन हो। आप खुद को देखें जरा, मुश्किल कंडीशन में आप खुद को देखें जरा। अपने घर के तमाम औरतें जो सुन रही हैं ना, वो देख लें, घर में जब कोई भी मुश्किल पेश आती है तो पैनिक कौन ज्यादा होता है, असाबी तौर पर मजबूत होकर फैसला कौन करता है। तो आप खुद को देख लें। अक्सर आपने देखा होगा कि आप बेहतरीन फैसला कर सकती होती हैं और करती हैं, लेकिन आपके फैसले को माना नहीं जाता, क्योंकि वो वहां पे ये कहा जाता है कि इस औरत की अकल ही आधी है। लेकिन जब वो काम हो जाता है उसके बाद आप देखती हैं कि देखा मैंने जो कहा था वही हुआ ना, तो इसका ये मतलब है कि आप वाकई में कीमती हैं और आपकी राय भी कीमती है। तो खुद को ऑन करें। जब तक आप खुद को ऑन नहीं करेंगी, कोई आपके हक के लिए खड़ा कभी नहीं हो सकता। और ये जो मजहब है ना, जिसे दीन फितरत कहा जाता है, इसमें औरत की फितरत को तो रखा ही नहीं गया, ना औरत के फिजिकल स्ट्रक्चर को इसमें एड्रेस किया गया है, ना जो उसकी नीड्स है ना उसको एड्रेस किया गया है, कुछ भी एड्रेस नहीं किया गया। जी एग्जैक्टली। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। एक दो और हम क्वेश्चन लेंगे। वरुण जी का कहना है कि मैडम आप अपनी आवाज मुस्लिम गर्ल तक कैसे लेकर जाएंगे ताकि वो आगे चलकर डॉक्टर इंजीनियर बने, फुल लाइफ जिए, पेंगुइन ना बन जाए। हम यही तो कर रहे हैं। देखिए अब जफर, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया जहां पे मैं लोगों तक अपनी आवाज पहुंचा सकूं। इसके अलावा मेरा अपना चैनल भी है जहां पे मैं है, यजीद है, अब्दुल्ला है और इब्राहिम है। हम वहां पे भी ऐसी ही डिस्कशन करते हैं, तो हम यही कुछ कर सकते हैं। और दूसरी बात कि मजहबी आजादी वो तो है नहीं कि मैं अपनी आईडी रिवील करके और लोगों को तबलीग करती हूँ। तबलीग करने की जरूरत भी नहीं है। बस हम ये चाहते हैं कि अपनी जिंदगियां जो है ना वो सुकून से जियो, खौफ डर में ना जियो। सिर्फ एक ही जिंदगी है, उसको प्यार से जी लो। अब जो आपका दिल चाहता है ना, सुकून से जी लो, किसी डर खौफ में ना रहो कि आप हर चीज को जब पता है जफर, जब लोग पेंडिंग कर देते हैं ना अपनी ख्वाहिशात को, कि ये मैं चलो मरने के बाद ये अगले जहां में लूंगा, तो मुझे बड़ा तरस आता उस बंदे पे कि एक ही जिंदगी है आपकी और आप सिर्फ इस वजह से किनारा कर रहे हो उससे कि आप अगली जिंदगी में ले लोगे। तो उस बंदे से ज्यादा काबिल रहम कोई हो सकता है? एक ही उसके पास जिंदगी और वो भी अवेल नहीं कर रहा जो जॉयज या खुशियां जो वो ले सकता है वो नहीं ले रहा। क्यों? अगली जिंदगी में लेगा। अगली जिंदगी का लॉलीपॉप उसको दे दिया जबकि अगली जिंदगी है ही नहीं। देख लें आप, आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स देखें ना आप उठा के, कोई उठाए कभी? जी। एक मैसेज आया है हमारे पास में, ट्रिपल एस कह रहे हैं, डू यू नो अयप्पा स्वामी in South? Interesting thing is many Muslim fast and visit the temple. They also help the devotees who come by walking. अच्छा, इसका आगे एक और भी भेजा है इन्होंने, कहा है इवन भगवद गीता एंड साई ऑफ शिरडी साइड फर्स्ट इज ह्यूमैनिटी एंड जस्टिस, देयर इज नथिंग कॉल्ड इटर्नल हेल, इवन वी रिस्पेक्ट थर्ड जेंडर एथीस्ट। जी बहुत बहुत शुक्रिया इनका। अब मैं चाहूंगा, क्योंकि अब टाइम हो चला है, तो मैं चाहूंगा कि आप लोगों के लिए अगर कोई मैसेज आप देना चाहें। हाँ जी, मैं यही स्पेशली, हाँ स्पेशली फीमेल्स के लिए, एक्स मुस्लिम जो मुस्लिम लड़कियां हैं, जो मुस्लिम लड़कियां, मैं यही कहती हूँ कि हाँ दीन सबका अपना है, वो जिस तरह से मर्जी करें, जो कोई मुझे सरोकार नहीं है, लेकिन इतनी वो इंसल्ट मत आप बियर करें कि आपको जानवरों से मिला दिया जाए। और दूसरा, आप बिल्कुल आधी अकल की मालिक नहीं हैं, आप बड़ी प्यारी हैं, आप काबिले मोहब्बत हैं, आप काबिले इज्जत हैं सबसे ज्यादा। तो अपनी इज्जत में बिल्कुल कंप्रोमाइज ना करें और अपनी वर्थ को पहचाने। आपने बहुत कुछ दिया है, इंसानियत को बहुत कुछ दिया है आपने, और उसको ओन करें, उसका क्रेडिट लें आप, ठीक है? आप इस तरह से खुद को जाया नहीं कर सकते। और पढ़े, खुद को एम्पावर करें। मैंने कहती कि आप प्रीच करनी है, आपने लोगों को बताना है, क्योंकि अगर आप खुद एम्पावर होंगी नॉलेज के साथ, तो आप अपनी जो जनरेशन है ना नेक्स्ट, उसको कैसे कहते हैं,
लॉजिकली उसको तैयार कर सकती हैं कि वो हर चीज जब आप मजहब से निकलते हैं ना तो आपका व्यू पॉइंट ही बदल जाता है। आप बड़े नरम, बड़े मोहब्बत करने वाले इंसानियत से मोहब्बत करने वाले बन जाते हैं। तो बस मैं यही कहती हूँ, अगर कोई इश्यू हो, कुछ सीखें, खुद से पढ़ें और खुद को एम्पावर करें और किसी का सुनी सही बातों पे यकीन ना करें आप। तो जफर आप मेरे चैनल का लिंक भी दे दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, ताकि हाँ भाई। जो वुमेन है ना उन तक मेरी बात पहुंचे। मैं तो चाहती हूँ लोग मुझसे डिस्कशन करें, इवन कि मैं अपने उस पे चैनल पे भी लोगों को कहती हूँ, कॉल करती हूँ, मतलब देती हूँ कि आप अगर किसी मर्द से नहीं बात करना चाहते, कोई चीज आपको सता रही है, कुछ आप पूछना चाहती हैं, तो आप मुझसे राब्ता करें, मैं बताऊंगी आपको कम से कम गाइड तो मैं कर सकती हूँ ना। खुद को जाया ना करें, एक ही जिंदगी है, वो इस तरह से खुद को जाया ना करें। बड़ी प्यारी हैं आप। जी, एग्जैक्टली। बहुत बहुत शुक्रिया हाइमा जी का, और आप आए और इतना कुछ आज आपसे जानने और सीखने के लिए मिला हमारे व्यूअर्स को भी। बहुत बहुत शुक्रिया हाइमा जी, और अगले शो में मिलते हैं। और इसमें इनके चैनल का लिंक भी मैं नीचे पिन कमेंट में दे दूंगा, तो सभी से गुजारिश है हमारे व्यूअर्स से कि जाके इनके चैनल को भी सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए हाइमा जी। चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।